جی جی میم میں آ گئی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے چلیں. لیٹ می جسٹ شیئر مائی اسکرین ہیئر. ٹھیک ہے چلیں جی. کیا آپ سب کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ پلیز آپ لوگ مجھے بتائیے گا. یس میم آ رہی. اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے جناب تو انشاءاللہ لیٹس اسٹارٹ. اچھا آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے اسٹیمنگ کا وہ اس لیے چوز کیا ہے کہ آئی تھنک ہم سب کی زندگیوں میں چاہے ہم کیئر گیورس ہیں پیرنٹس ہیں تھراپسٹ ہیں ہماری زندگیوں میں ارد گرد اگر کوئی بچہ آٹزم کا ہے تو اسٹیمنگ ایک بہت ہی اٹس اے ہال مارک آف دیئر پرسنالٹی. تو اس کے بارے میں مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے بات کرنا کیونکہ جتنی مرضی ہم اس کے بارے میں بات کر لیں دیر آر آلویز سم پوائنٹس دیٹ need more probably explanation, need more discussion تاکہ اس کے بارے میں جو myths ہیں اسٹیمنگ کے بارے میں جو پرسپیکٹیوز ہیں ڈفرینٹ طریقے کے جو ڈیولپ ہوئے ہوئے ان پرسپیکٹیوز کے اوپر ہم بات کر سکیں اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم ایسے پرسپیکٹیوز کے اوپر بات کر سکیں جو کہ رادر تھوڑے سے انکالڈ یا تھوڑے سے اتنے ابھی کہتے ہیں کہ اتنے پریکٹس میں نہیں ہیں. سم آف دا پیپل مائٹ بی سرپرائزڈ وین دے نو اباؤٹ اٹ. سو کمنگ فرام اے پلے بیک گراؤنڈ میرے بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہیں ریگارڈنگ اسٹیمنگ. تو مطلب یہ صرف میرے پرسپیکٹیوز نہیں ہیں. دس از آفٹر a lot of research that has been done and a lot of people are actually talking more and more about it کہ ہمیں اسٹیمنگ کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کس طرح سے ہم اسٹیمنگ کو رسپونڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آئی تھاٹ کہ یہ ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اسی سے جو ہے اپنی ٹاکس کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ ہم شروع کر سکیں. سو اب اسٹیمنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں جانتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ اسے واقف بھی ہیں. لیکن ایک بہت ہی کامن اور اس کی آپ کہہ لیں کہ جو ہم سارے پیرنٹس اور تھراپسٹ کیئر گیورس جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ دس از اے سیلف اسٹیمولیٹنگ بیہیویئر. ٹھیک ہے ایک سیلف اسٹیمولیٹنگ سیلف سودنگ سیٹ آف ریپیٹیٹیو بیہیویئرز. ریپیٹیٹیو اس لیے ہے کیونکہ یہ بار بار ہمارے بچے کرتے ہیں. اگر اکثر آپ ان کو دیکھیں تو جو بچہ اس کا جو بھی ایک پرٹیکولر کائنڈ آف اسٹیم ہے اس کو وہ ریپیٹڈلی بچہ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اس جو ہے اس کو ہم ریپیٹیٹیو بیہیویئر کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں. اب اسٹیمنگ جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ اسٹیمنگ جو ہے وہ ہم سب کرتے ہیں. جنرلی ہم اس کو آٹزم کے ساتھ ADHD کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ یہی بچے اسٹیمنگ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. ہم سب لوگ سب پاپولیشن چاہے وہ نیوروٹیپیکل ہے یا نیورو ڈائیورجنٹ ہے ہم سب اسٹیم کرتے ہیں. اس میں صرف ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اپنے آپ کو بڑے ہم نارمل لوگ سمجھتے ہیں اس لیے ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں اس سب چیزوں کی اجازت بھی ہوتی ہے اور معافی بھی ہوتی ہے اور اس کو کوئی بندہ کویسچن بھی نہیں کرتا. اور اگر وہی کام ایک بچہ آٹزم کے ڈائگنوسس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یقیناً ایک اب نارمل بیہیویئر ہے اور ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو نیوروٹیپیکل لوگوں میں اسٹیمنگ کیسی نظر آتی ہے؟ آپ جیسے جیسے ان چیزوں کو دیکھیں اور اپنے اوپر ضرور فوکس کرتے جائیں کہ آپ بیٹھے ہوں گے کسی وقت آپ اپنے بالوں سے کھیل رہے ہیں ان کو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے بالوں کو گھماتے جا رہے ہیں اپنی انگلیوں میں. دیٹ از اے کائنڈ آف اسٹیم. آپ ٹیبل پہ جو ہیں وہ انگلیوں سے جو ہے اپنی فنگر سے جو ہے وہ ٹیپ کر رہے ہیں. دیٹ از اے نارمل تھنگ فار یو. اس کے علاوہ جب کبھی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اسٹریس ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو یور پیسنگ. آپ کبھی دیکھا آپ نے اسپتال میں اگر آپ کا کوئی بھی آپ your loved one is in the hospital تو آپ وارڈ کے باہر کیسے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. So that is a kind of stimming that you're doing. آپ کے ہاتھ میں پین ہے آپ اس کو بند کر رہے ہیں کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں کھول رہے ہیں اس کو کلک کر رہے ہیں بار بار. That is a kind of stimming. اس کے علاوہ یہ کہ آپ جو ہے وہ کبھی آپ بہت زیادہ کی گہری سوچ میں ہیں یا بہت زیادہ فوکس والا کام کر رہے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر آپ اپنے ایک پاؤں یا اپنے نیز جو ہے ان کو ہلاتے رہتے ہیں. So this is how stimming looks like neurotypical people. اور یہ تو
تو صرف کچھ ایگزامپلس ہیں جو یہاں پہ میں نے کوٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقے ہیں جس سے لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے انگلیوں کو ایسے کہتے ہیں نا عام زبان میں پٹاخے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے, وہ بھی ایک اسٹیمنگ ہے آپ کی. مطلب دیز آر آل دوز تھنگس جو ہمارے بھی ریپیٹیٹیو بیہیویئرس ہیں جو ہم کرتے ہیں, اور یہ ہمارے اسٹیمز ہیں. صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم نیوروٹیپیکل ہیں تو اس وجہ سے وہ چیزیں کسی کے نوٹس میں نہیں آتی. جبکہ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اسپیکٹرم پہ ہے تو اس کے اسٹیمنگز جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں, جیسے بچہ ہینڈ فلیپنگ کر رہا ہوگا, پیسنگ کر رہا ہوگا, اپنی باڈی کو راک کر رہا ہوگا. راک کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا بوڑھی مائیاں قرآن پڑھی ہوتی ہیں ایسے ایسے ہل رہی ہوتی ہیں, دس از راکنگ. بچوں کو وہ گود میں لے کے آپ جو ہے وہ سہلا رہے ہوتے ہیں, دیٹ از راکنگ. تو ہمارے بچے بھی بیٹھ کے یہ راک کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈیز کو, سو دیٹ از اے کائنڈ آف اسٹیم. اس کے علاوہ جو بچے ٹوائز کو لائن اپ کر رہے ہوتے ہیں, جمپ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے منہ سے آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ کوئی ایک ہی ورڈ بار بار بول رہے ہوتے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو دیز آر آل ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹیمز جو کہ آپ ایک آٹسٹک بچے جو ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ اسٹل اگین ریپیٹ کہ دیز آر ناٹ آل دا کائنڈس آف اسٹیم, جو میرے ظاہر ہے وہ تو مشکل ہے یہاں پہ لکھنی, بٹ دیز آر اے فیو وچ آر ویری کامنلی سین ان آر ڈے ٹو ڈے لائف. ہم جب بھی کوئی آٹسٹک بچہ دیکھتے ہیں تو ہم اسی طرح کے اسٹیمز جو ہیں وہ اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جنرلی. تو یہاں پہ جو ہے یہ چیز سوال یہی اٹھتا ہے نا کہ یہ بچے اسٹیم جب کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. تو اس پہ جتنی ریسرچز ہو چکی ہیں اب تک, اس میں جو میجر کاز ہے بچوں کے اسٹیم کرنے کی وہ ہے ان کی سینسری نروس سسٹم ڈس ریگولیشن یا سینسری نروس سسٹم ڈس انٹیگریشن. اس کا مطلب میں آپ کو آسان زبان میں اس طرح سے سمجھا سکتی ہوں کہ ہمارا جو دماغ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دماغ کے دو حصے, ایک ہمارا موٹر نروس سسٹم ہے, ایک ہمارا سینسری نروس سسٹم ہے. ہمارے جتنے ایکٹیویٹیز ہیں, کھانا پینا, چلنا اٹھنا, بیٹھنا, سونا, جاگنا, چیزیں پکڑنا, لکھنا, یہ سارے کام جس میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ہماری باڈی کا کوئی پارٹ یوز ہو رہا ہے, یہ سارے کام جو ہے ہمارا موٹر سسٹم کرتا ہے. اس کا جو دوسرا حصہ ہے ہمارے نروس سسٹم کا جو کہ سینسری سسٹم ہے, وہ ساری جو چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھنڈا گرم محسوس ہونا, اپنے آپ کو مطلب مجھے یہ چیز محسوس ہونا کہ یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے یا مجھے بری لگ رہی ہے, یہ چیز بھاری ہے یا ہلکی ہے, یہ چیز مجھے مطلب میں اس کو سونگھ رہی ہوں تو مجھے کیسی اسمیل آ رہی ہے. مطلب جتنی ہمارے سینسری سینسیشنس ہیں جس میں ایون پین بھی آ جاتی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارا سینسری نروس سسٹم جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جتنے ہمارے سینسز ہیں ان کو انٹیگریٹ کر کے, ان کو اکٹھا کر کے, وہ ساری انفارمیشن ہمارے برین تک لے کے جانے کا جو کام ہوتا ہے وہ ہمارے سینسری نروس سسٹم کا ہوتا ہے. تو اس میں آٹزم میں اکثر بچوں کا سینسری نروس سسٹم یا تو بہت زیادہ اسٹیمولیٹ ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے, یا پھر یہ کہ وہ بہت کم کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی ایک سینس کو زیادہ طور پہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور کسی دوسری سینس کو جو ہے وہ کم محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی یہ ایک ان بیلنس آ جاتا ہے سینسری نروس سسٹم کی ریگولیشن میں, تو اس کے نتیجے میں بچہ جو ہے وہ اسٹیمنگ کرتا ہے. دس از دا موسٹ کامن کاز آف اسٹیمنگ. اس کے بعد جو نمبر 2 پہ جو کامنسٹ کاز آف اسٹیمنگ ہے جو بچے کرتے ہیں وہ ہے اسٹریس یا انگزائٹی. اسٹریس انگزائٹی کس طرح کی کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اب کچھ پڑھ رہے ہیں, کل ان کا پیپر ہے تو ان کو ٹینشن ہو رہی ہے, نہیں. آٹزم میں آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو ہیں they are seeking a lot of control, they are seeking a lot of sense of predictability, کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ what is coming next. تو اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہ پہلی بار گئے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے, یا یہ کہ ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں, ایسی جگہ پہ وہ چلے گئے جہاں بہت زیادہ لوگ ہیں, یا وہ کسی ایسے سچویشن میں جہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے, یا یہ کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, باڈی پہ کسی قسم کا اسٹریس آ گیا ہے, بیمار ہو گئے ہیں, یا ایسے اس ساری سچویشن میں یہ کسی بھی قسم کا اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے, یا وہ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں, تو اس صورت میں ان کی جو ہے اسٹیمنگ زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ اس وقت اسٹیمنگ کرتے ہیں.
بعض دفعہ بچے اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اپنی خوشی کو بیان کیسے کریں یا اپنی ایکسائٹمنٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے ایکسپریس کریں. اس دوران بھی بچے جو ہیں وہ اسٹم کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بچے بور ہو رہے ہوتے ہیں. اب مطلب ہمارے بچے ہمیں بتا تو نہیں سکتے کہ وہ بور ہو رہے ہیں. وہ کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل وہ کوئی ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جو کہ شاید وہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور ان کا اس میں بالکل کوئی انٹرسٹ نہ ہو, تو اس وقت بھی اس ٹاپک میں اپنا کوئی انٹرسٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں دے ریورٹ ٹو اسٹمنگ, کہ وہ اپنے سیلف سودنگ سیلف اسٹیمولیٹری بیہیویئرز جو ہے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, بیکاز دے ہیو نو انٹرسٹ ان واٹ از ہیپننگ ان دا کلاس اور ان دا سیشن یا جس کسی انوائرمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو دیز آر لائک براڈلی کیٹیگرائزڈ ریزنز آف وائی چلڈرن اسٹم. اب نیکسٹ جو ہے میں بات کروں گی آن ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹمنگ. اس میں ایک تھوڑا سا ایرر ہے, ویژول اسٹم 2 دفعہ ٹائپ ہو گیا ہوا ہے, اس لیے آپ اس کو اگنور کر دیں. لیکن یہ کہ دیز آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹمنگس. میں نے سوچا یہ کہ ہر جو ٹائپ ہے اسٹم کی اس کو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ وہ اسٹمنگ کس طرح کی ہمیں نظر آ سکتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ کس طرح کا ان پٹ بچے اس اسٹم سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو اس چیز کی بیسکلی جو میرا مقصد ہے سمجھ آ جائے کہ بچے آپ کی جو اسٹمنگ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اینڈ پہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے اس اسٹمنگ کو. ٹھیک ہے, تو جو ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹمنگس ہیں اس میں موومنٹ اسٹمس ہیں, وربل اسٹمس ہیں, اورل اسٹمس ہیں, ویژول اسٹمس ہیں, اسٹمس آف ٹیسٹ اینڈ اسمیل ہیں, آڈیٹری اسٹمس ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیکٹائل اسٹمس ہیں. تو جتنے ہمارے جو سینسز ہیں, سینس آف ہیئرنگ, ویژن, ٹیسٹ, اسمیل اور جو ہے ٹچ, اس کے علاوہ جو ہمارے اور 2 سینسز ہیں جس میں پروپریوسیپشن ہے, ویسٹیبولر ہے, ان سب کو ملا کے یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف جو ہے اس میں یہ اسٹمنگ پریزنٹ کرتی ہے. تو اب آگے ہم ان کو 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا جی, اچھا پلیز آپ لوگ ساتھ ساتھ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتے جائیں تو پلیز چیٹ باکس میں آپ لکھتے جائیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اینڈ پہ ہم ضرور جو ہے وہ ان کویسچنس کو ایڈریس کریں گے, یا اگر آپ بعد میں خود سے پوچھنا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم موومنٹ اسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں. موومنٹ اسٹم جسٹ لائک دا نیم سجیسٹس, اٹ انوالوز موومنٹ آف دا باڈی. اس میں کیا ہے, پیسنگ ہے, جمپنگ ہے, راکنگ ہے, اسپننگ ہے, ہینڈ فلیپنگ ہے, بازوؤں کو سوئنگ کرنے کا ہے, اپنے ٹیپنگ آف فنگرز ہے, نیز ہے, ٹوز ہے, اینی تھنگ. سو اینی کائنڈ آف اسٹم جس میں آپ کے باڈی کی یا آپ کے کسی ایک باڈی پارٹ کی ریپیٹیٹیو موومنٹ ہو رہی ہو, دیٹ از اے موومنٹ اسٹم. ٹھیک ہے, اب بچے جو ہیں وہ موومنٹ اسٹمس کیوں کرتے ہیں؟ بچے موومنٹ اسٹمس اس لیے کرتے ہیں, ایک سیکنڈ میں میری سلائیڈ نہیں چینج ہو رہی, سوری امبر, سوری اس طرح کے ٹیکنیکل پرابلمس آ جاتے ہیں بیچ میں. دیکھیں سلائیڈ, ہاں جی سوری اب ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, بچے جو ہیں وہ موومنٹ اسٹمس جو ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مین وجہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو باڈی ہے, باڈی وانٹس ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ اٹس پوزیشن ان اسپیس. اب اس کو اگر آسان زبان میں سمجھا جائے تو میں آپ کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتی ہوں کہ جیسے ہماری باڈی میں ایک سینس آف پروپریوسیپشن ہے. پروپریوسیپشن بیسکلی اس کے جو ریسیپٹرز ہیں ہمارے جوائنٹس میں, ہمارے مسلس میں ہوتے ہیں. وہاں پہ جیسے ان کے اگینسٹ وہ پریشر یا موومنٹ فیل ہوتی ہے تو ہماری باڈی کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ کہاں پہ ہیں. جیسے اگر فار ایگزامپل ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ کہاں پہ ہیں, مجھے پتا ہے میرے پاؤں کہاں ہیں, مجھے پتا ہے میں کہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اور میں اپنے آپ کو یہاں پہ سیف اینڈ سیکیور فیل کر رہی ہوں. لیکن اگر ایک بچہ جس کا پروپریوسیپٹیو ان پٹ جو ہے وہ اس کی باڈی تک نہیں پہنچ پا رہا, یعنی کہ جو سینس آف پروپریوسیپشن ہے اس کی وہ اتنی ڈیولپ نہیں ہے, انڈر ڈیولپڈ ہے, تو وہ بچہ ہوگا جو بھاگے گا, یہ وہ بچہ ہوگا جو جمپ کرے گا.
وہ بھاگेगा इसलिए क्योंकि जब वो एयर उसकी बॉडी के अगेंस्ट लगती है तो उसको अपनी बॉडी की पोजीशन का एहसास होता है। जब वो जंप करता है तो जब उसके जॉइंट्स आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं तो उसको एहसास होता है। तो वो अपनी बॉडी को महसूस करने के लिए वो बच्चा जंपिंग और रनिंग और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो करता है। सो ये वाले मूवमेंट स्टेम्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर बच्चे को अपनी बॉडी का एहसास ही नहीं है, उसको अपनी बॉडी की अवेयरनेस ही नहीं है, तो वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकेगा, वो बिल्कुल बैठ के अपना काम नहीं कर सकेगा। तो इन ऑर्डर टू गेट दैट इनपुट बच्चा जो है वो इसी तरह भागेगा, दौड़ेगा ताकि अपनी बॉडी को फील कर सकें। उसके अलावा आपने अक्सर बच्चों को देखा है जो बच्चे स्पिनिंग करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स को स्पिन कर रहे हैं, चाहे वो अपनी बॉडी को स्पिन कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, स्विंग्स पे बैठते हैं, उनको ये इस तरह की आगे पीछे की मूवमेंट्स बहुत पसंद है। अगर बच्चा इस तरह कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने वेस्टिबुलर सेंस जो है उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वेस्टिबुलर सेंस हमारी एक और सेंस है जो कि है सेंस ऑफ बैलेंस, और इसका पूरा सिस्टम हमारे इंटरनल ईयर के अंदर होता है। और ये बच्चे जो हैं वो अपने इस सिस्टम को एक्साइट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए या इसको इनपुट देने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट कर रहे हैं। एक बहुत ही सीधा साधा सा रूल है कि जो बच्चे ज्यादा भाग दौड़ रहे होते हैं उनकी सेंसेस जो हैं वो अंडर स्टिमुलेटेड होते हैं और वो मूवमेंट सीकर्स होते हैं। जब वो सीकर होते हैं इसका मतलब है दे आर सीकिंग, फिर वो भागेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और इन बच्चों को जब आप बिठाने की कोशिश करते हैं और बच्चे नहीं बैठते, सो दिस इज व्हाई दे डोंट सिट, बिकॉज दे कैन नॉट फंक्शन अनलेस के दे डू नॉट मूव और दे डू नॉट रन। ठीक है। इसके अलावा दिस इज ऑल्सो अ कोपिंग मैकेनिज्म टू कॉम्बैट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अगर बच्चा जो है वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, पेस कर रहा है, आगे पीछे चल रहा है, तो जिस तरह आप परेशानी के वक्त में आगे पीछे चलते रहते हैं, बैठ नहीं सकते क्योंकि आपको टेंशन हो रही है, इसी तरह ये बच्चे जो हैं ये भी अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए पेस करते हैं, अपने आप को रॉक करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी सूदिंग, इट इज वेरी कंफर्टिंग फॉर देम टू बी इन दैट सिचुएशन, तो वो अपने आप को रॉक करते रहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इसके पीछे जो रीजन है वो ये कि खासतौर पे बच्चे जिनका ADHD का डायग्नोसिस होता है। ADHD आप सब जानते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब हाइपर एक्टिविटी क्यों होती है इसमें, या मूवमेंट जो है इसमें ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इट हेल्प्स देम फोकस। वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, वो मूवमेंट के साथ लर्न करते हैं, तो अगर आप उनको मूवमेंट ही नहीं करने देंगे तो वो फोकस कैसे करेंगे। सो दे एक्चुअली सीक मूवमेंट बिकॉज दे वांट टू फोकस इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेटर। ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ इनपुट दैट दे आर सीकिंग फ्रॉम द मूवमेंट स्टेम्स। नेक्स्ट जो है कम्स द वर्बल स्टेम्स। अब वर्बल जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, वर्बल मीन्स वर्ड्स, ठीक है, और वॉइस। अब इसमें स्टिमिंग जो है ये डिफरेंट तरीके की हो सकती है। कुछ बच्चे हमिंग कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक हल्की सी आवाज में कोई ना कुछ कोई चीज या तो गुनगुना रहे होते हैं या गा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं। इसी तरह सिंगिंग जो है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्बल स्टिम। उसके अलावा जो है मैं सिंगिंग उस सिंगिंग की बात नहीं कर रही हूँ जो कि नॉर्मली लोग जो है वो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, वो गा रहे होते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ऑटिस्टिक बच्चों में ये स्टिम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमिंग की फॉर्म में, सिंगिंग की फॉर्म में, मोर्निंग की फॉर्म में। अब मोर्निंग जो है वो हल्की हल्की आवाजें जैसे कराहने की आवाज होती है। इसके अलावा ग्रंटिंग की आवाज है। ग्रंटिंग जो है वो एक गुस्से वाली या किसी वक्त आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही करके आप आवाज निकालते हैं, तो इस तरह की भी आवाज जो है वो स्टेम के अंदर आती है। इसके अलावा रेपिटिशन, रेपिटिशन ऑफ वन वर्ड और वन फ्रेज ओवर एंड ओवर अगेन, दैट इज ऑल्सो वर्बल स्टेम। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जिनको साउंड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने का बहुत शौक होता है, मतलब जब वो कोई बात कर रहे होते हैं तो वो साथ साथ जो है वो साउंड इफेक्ट्स उन चीजों के निकाल रहे होते हैं। फर्स्ट करें वो किसी गाड़ी की बात कर रहे हैं तो वो गाड़ी की आवाज निकालेंगे, अगर वो किसी जानवर की बात कर रहे हैं तो वो जानवर की आवाज निकालेंगे। सो साउंड इफेक्ट्स विद एवरीथिंग दैट दे से, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ वर्बल स्टिम। एंड एकोलेलिया। अब एकोलेलिया पे हमारे आई एम श्योर के बहुत फोरम्स पे बहुत बात भी होती है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, बट एकोलेलिया इज आल्सो अ काइंड ऑफ वर्बल स्टिम।
ٹھیک ہے. تو جو بچے وربلی اسٹیم کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ کیا انپٹ ڈیرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے جو میں نے چیز لکھی ہے کہ دے انجوائے دا سینسیشن آف دا ساؤنڈ ان دیئر لیرنگس اور ان دیئر تھروٹ. اب اس چیز کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں, اگر آپ اپنے ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمارے گلے سے آواز آتی ہے, اگر آپ یہ 2 انگلیاں اپنے یہاں پہ تھروٹ پہ رکھیں تو آپ کو محسوس ہوگی ایک وائبریشن جب بھی آپ کوئی لفظ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہمارے ووکل کارڈز جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے دروازے کے 2 بند ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں, اور ان کے اگینسٹ جب ونڈ موو کرتی ہے تو وہ اس وائبریشن سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. تو وہ وائبریشن آپ اپنے گلے پہ اگر ہاتھ رکھیں یا 2 انگلیاں رکھیں تو آپ بہت کلیئرلی اس وائبریشن کو محسوس کر سکتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ جب وہ ایک ہی طرح کا لفظ یا ایک ہی طرح کا فریز فار ایگزامپل یا کوئی ایسی ساؤنڈ ہے کوئی گانے کی یا اس طرح کی, جب وہ گاتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ اس انپٹ کو پسند کرتے ہیں جو وہ وائبریشن ان کے گلے میں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ اس طرح سے اسٹیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے ان کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈفرنٹ طرح کی ساؤنڈس ہیں جو بچے بار بار پروڈیوس ہوتے ہیں کرتے ہیں. جیسے کچھ بچے ہیں جو لاؤڈ انٹینسٹی کی ساؤنڈس جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں تو وہ اونچا اسٹیم کرتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ لوور انٹینسٹی کی ساؤنڈس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں, تو ان کی جو اسٹیمنگ کی آواز ہوگی وہ ہمنگ کی صورت میں ہوگی, یا بہت جیسے بعض دفعہ وسپرنگ کی طرح سے بھی جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں. اٹ ڈپینڈس اپون وٹ pitch of the sound is their favorite اور likely جس کے اوپر وہ اسٹیم کرنا چاہتے ہیں یا پسند کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پروسیس کرتے ہیں انفارمیشن. مجھے یاد ہے جب میں کالج میں تھی تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں بول کے پڑھتی تھی, مطلب مجھے ہوتا تھا کہ میں دوسروں کو سمجھا کے بات کر کے, تو اس طرح مجھے لگتا تھا کہ چیز زیادہ سمجھ آتی ہے مجھے. تو جب ہم سب پڑھ کے ختم کر چکتے تھے تو رات کے وقت پھر میں اپنے آپ کو وہ پوری چیز دوبارہ بتاتی تھی, جسٹ ان آرڈر ٹو بی شیور کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا ہے, اینڈ آئی کوڈ پروسیس دیٹ انفارمیشن تاکہ میں اس کو ریپروڈیوس کر سکوں. سو a lot of our children they are walking and they are speaking, چاہے وہ چیز ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو, but for them they are actually processing all that information that they have gained throughout the day, اور اس کو وہ دوبارہ سے بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو وہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, and that is their verbal stemming and they are using it to help themselves understand کہ جو ان کے ساتھ دن میں ہوا ہے یا جو انہوں نے جو کچھ ان سے کسی نے کہا ہے اس کو وہ کس طرح سے پروسیس کر رہے ہیں. It gives them a sense of control and predictability. اب دیکھیں جو میں کہہ رہی ہوں, جو میں لفظ بول رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, میں ان کو کنٹرول کر سکتی ہوں, اور میری مرضی کہ اس وقت میں یہ لفظ بول رہی ہوں, اس کے بعد دوسرا, اس کے بعد تیسرا. That is my سینس آف کنٹرول اینڈ پریڈکٹیبلٹی. اور یہ عام طور پہ اس طرح کے اوقات میں ہوتا ہے جب بچے ایسے سچویشن میں ہوتے ہیں جب وہ اوور ویلم ہو رہے ہوتے ہیں اپنے سراؤنڈنگس کی انفارمیشن سے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی آوازوں کو تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا, لیکن میں اپنی آواز کو, اپنے ورڈز کو, اپنی ٹون کو ضرور کنٹرول کر سکتا ہوں. سو دس از کائنڈ آف گراؤنڈنگ فار دیم, دس از ریگولیٹنگ فار دیم. اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ اپنی اس انگزائٹی کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. پھر اٹ ہیلپس دیم کام ڈاؤن بائی بلاکنگ دا نوائز آف دا انوائرمنٹ. یہ بالکل پوائنٹ نمبر 4 جو ہے اسی کے ساتھ ریلیٹ کریے یہ چیز کہ ارد گرد ان کے انوائرمنٹ میں جتنا نوائز ہے, جتنا شور ہے, اس چیز سے جب وہ بہت اوور ویلم ہو جاتے ہیں تو وہ اس شور کو کامبیٹ کرنے کے لیے اپنا شور یعنی کہ اپنی آواز جو ہے وہ نکالتے ہیں, تاکہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ ان کے لیے زیادہ کامنگ ہے, زیادہ ریگولیٹنگ ہے, تو وہ اس کو پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں, سو دیٹ دے کین اسٹے کام اینڈ ریگولیٹڈ. دیکھیں کتنی انسائٹ فل چیزیں ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے بچوں کو سمجھنے میں کہ یہ چیزیں جن سے ہم ان کو اتنا منع کرتے ہیں ان کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہیں. اچھا جی, اگلا جو ٹیسٹ اور اسمیل کے اسٹیمز ہیں ان کو میں نے اکٹھا لکھا ہے, اور اس کے فوراً بعد میں نے اورل اسٹیمز کی بات کی, کیونکہ یہ تینوں چیزیں کافی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ لنک کرتی ہیں, ایک دوسرے کو اوور لیپ بھی کرتی ہیں. اب جو ٹیسٹ اور اسمیل کے ہیں, اس میں اسمیل میں اسپیشلی یہ کہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کو جا کے اسمیل کرتے ہیں, یا آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا بینگ اے موم, آپ شیمپو کر کے آئی ہیں, یا تو آپ کا بچہ ضرور آپ کے بال سونگھتا ہے آ کے, اور کپڑے سونگھتا ہے, یا اپنے باڈی پارٹس کو ٹچ کر کے ان کو سونگھتے ہیں, اپنی اسمیل کو سونگھتے ہیں, دوسروں کی اسمیل کو سونگھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ دے کین انسسٹ آن ایٹنگ اونلی اسپیسیفک
काइंड्स ऑफ फूड जिनकी हो सकता है वो स्मेल की वजह है, हो सकता है वो टेक्सचर की वजह है, वो जिस भी वजह से, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही तरह का टेस्ट जो है वो उनको पसंद होता है और वो उसी के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि हमने यही करना है। अब ये जब बच्चे करते हैं तो उससे उनको क्या इनपुट मिलता है? तो यूजुअली तो ये है कि इसके पीछे जो नीड है वो भी सेंसरी डिसइंटीग्रेशन जो है वो उसकी नीड है कि अगर एक बच्चे का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो इतना डेवलप नहीं है या वो अंडर स्टिमुलेटेड है तो वो बच्चा जो है वो सीकर होगा, यानी स्मेल सीकर होगा और उसमें फिर वो बहुत ऐसी हर चीज को सूंघने की कोशिश करेगा, चाहे वो दूसरों के बाल हैं, चाहे वो उनके कपड़े हैं, चाहे वो उनकी स्किन है, चाहे चाहे कुछ भी है, तो वो हर चीज को सूंघने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका सेंस ऑफ स्मेल डेवलप नहीं है, सो दे आर सीकिंग दैट इनपुट सो दैट दे कैन रेगुलेट देयर सेंसरी सिस्टम। इसी तरह से बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्मेल्स बच्चों के लिए इतनी ओवर पावरिंग हो कि वो जैसे ही वो स्मेल सूंघते हैं तो वो गैग कर जाते हैं। और ये बहुत दफा ऐसे होता है अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स खोलें तो अपना भी कभी आप ट्राई करें कि अगर आपने लंच बॉक्स के अंदर खाना रखा हुआ है और कोई 2-3 घंटे के बाद जब आप उस लंच बॉक्स को खोलते हैं तो बाज़ दफ़ा उसमें से स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको खुद एकदम से आप गैग कर जाते हैं कि आपको लगता है कि ये स्मेल आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह इस वजह से बाज़ दफ़ा बच्चे जो हैं बहुत सारे खानों से भी एवर्सिव हो जाते हैं क्योंकि वो उनके लंच बॉक्स में होते हैं और जब लंच बॉक्स खुलता है तो वो स्मेल उनको अच्छी नहीं लगती और नतीजतन क्या होता है कि वो जो खाना उसके अंदर होता है उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है? तीसरी इसके अलावा ये भी है कि ये जो मैंने लिखा है कि कैन बी रिमाइंडिंग देम ऑफ द इंसिडेंट्स रिलेटेड टू द एक्सपोजर। इसमें ये खाने वाली बात है, उसमें कुछ ऐसे लोगों की भी बात हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स यूज़ करते हैं या कुछ लोगों के बाज़ दफ़ा कुछ लोग होते हैं जिनके पसीने की स्मेल होती है कि वो स्मेल्स भी ओवरपावरिंग होती हैं और उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की मेमोरीज जो हैं वो हमारे बच्चों के ब्रेन्स में बन सकती हैं। तो वो नेक्स्ट टाइम उस बंदे से चाहे वो स्मेल नहीं भी आ रही होगी फिर भी अगर उसको वो पसंद आई थी तो वो जाके उनको स्मेल करेंगे और अगर उस बच्चे को वो स्मेल पसंद नहीं आई थी और उसका कोई बुरा इंसिडेंस हुआ था तो वो बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाएंगे। ठीक है? अब जो लास्ट मैंने इसमें जो पॉइंट लिखा है बायोस्टॉर्म्स, बायोस्टॉर्म्स पे इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला तो ज़रूर कभी तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन बायोस्टॉर्म्स यूजुअली टेस्ट के साथ रिलेटेड होते हैं या पिकी ईटिंग के साथ रिलेटेड होते हैं। ये वो रीज़न्स हैं कि अगर बच्चा कोई खाना खाता है और उसके बाद से उस खाने की वजह से बच्चे का फॉर एग्ज़ाम्पल पेट में दर्द हो जाए, उसके बाद उसको हो सकता है डायरिया हो जाए या ये कि उसको कोई अच्छी फीलिंग ना हो, तो ये चीज़ें जो हैं ये बायोस्टॉर्म्स में आती हैं। तो जिस तरह का रिएक्शन वो खाना उनके अंदर जाके प्रोड्यूस करता है, वो बायोस्टॉर्म्स वो हमें तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। शायद वो खुद भी बहुत क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन दिस इज़ एग्ज़ैक्टली समथिंग दैट दे डू नॉट लाइक। तो वो खाना भी बच्चे जो है दैट इज़ व्हाई दे बिकम पिकी ईटर्स, दे डोंट वांट टू ईट दोज़ खानास बिकॉज़ उनको खाने के बाद उनका जो जीआई सिस्टम है उसने अच्छी तरह रिएक्ट नहीं किया था या दे वेंट थ्रू एन एक्सपीरियंस व्हिच दे डिड नॉट लाइक। सो बायोस्टॉर्म्स आर वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर children who are picky eaters. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जिसके बारे में बात मैं करूँगी दोज़ आर ओरल स्टिम्स। ओरल स्टिम्स जो हैं ये भी खाने से रिलेटेड हैं, इसके अलावा भी इसके जो हैं जो जिस तरह से ये प्रेज़ेंट करती हैं जैसे बाइटिंग है, लिकिंग है, च्यूइंग है, माउथिंग है, सैलिवेशन है मतलब मुँह से राले टपकना है या बच्चे जो हैं वो जाके डिफरेंट इस तरह की चीज़ों को उनको च्यू करते हैं या चाटते हैं या उनको वो पसंद आता है। इसमें भी जो ये जितने ये ओरल स्टिम्स हैं ये बेसिकली शो करते हैं दैट देयर इज अ सेंसरी सीकिंग व्हिच इज हैपनिंग। बच्चा जो है उसको इनपुट चाहिए जो कि इनपुट वो किसी भी तरीके से पूरा कर रहे हैं, वो चाहे वो किसी को बाइट करके पूरा कर रहा है, जाके किसी चीज को लिख करके पूरा कर रहा है या वो अपने कपड़े जो है वो मुंह में डाल के उनको च्यू कर रहा है या वो कोई भी और चीज है जिसको पकड़ के मुंह में डाल रहा है उसको च्यू कर रहा है, चीजें नीचे से जमीन से उठा के मुंह में डाल रहा है, मुंह से राल टपक रही है। दीज आर ऑल बेसिकली जो है सेंसरी सीकिंग जो है ये रीजंस होते हैं कि दिस इनपुट इज एक्चुअली नीडेड बाय द चाइल्ड जिसकी वजह से बच्चे ये करते हैं। इसके अलावा कभी भी ऑर्गेनिक कॉजेज को ना भूलें। ऑर्गेनिक कॉजेज से मुराद है कि दांत में दर्द। अब आपको पता है जब छोटे बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो वो भी बहुत बाइट कर रहे होते हैं
تو ہمارے بچوں میں بھی ابھی ان کی ٹیتھنگ پروسیس مکمل تو نہیں ہوا ہوتا ہے, ان کے پیچھے کے مولرز نکل رہے ہوتے ہیں, پھر وزڈم ٹیتھ جو ہیں وہ 20s میں بھی جا کے نکل رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا اگر ٹیتھنگ کا کوئی پروسیس ہے کہ یا ٹوتھ ایک کا کوئی پروسیس ہے یا کوئی کیوٹی بن گئی ہے ان کے منہ میں, تو ان کو ان چیزوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ چیزیں بھی جو ہیں دے آر ریسپانسبل فار بائٹنگ اینڈ دے آر ریسپانسبل فار خاص طور پہ یہ سیلیویشن اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. پھر کچھ منرل ڈیفیشنسیز ہیں جیسے زنک ہے, وائٹامن بی کمپلیکس ہے, اس طرح کی چیزیں, یا یہ کہ کسی بچے میں پائکا کی ہسٹری ہو. پائکا سے مراد ہے کہ جو بچے مٹی کھاتے ہیں یا چونا, اس طرح کی چیزیں, یہ ریت بھی ایون, جو ان ساری چیزوں کی وجہ سے بھی بچوں کے اندر یہ اورل سٹمز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں. پھر یہ کہ انگزائٹی اور سٹریس میں بھی جو ہے یہ چوئنگ, خاص طور پہ کپڑوں پہ چوئنگ یا ایون اپنے جو فنگر بائٹنگ ہے, نیل بائٹنگ ہے, سٹریس میں یہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہیں ان کے اورل سٹمز آتے ہیں. پھر بچے, اب دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں یہ بڑے اسمارٹ ہیں, ان کو اپنا کام چاہے بائی ہک اور بائی کروک ان کو نکالنا آتا ہے. اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جس میں کہ ان کی باڈی انڈر تھریٹ ہے, چاہے وہ کوئی ایڈلٹ ہے جس سے ان کو ڈر ہو کہ یہ ایڈلٹ مجھے مارے گا, یا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کہ ان کو وہ ایسا کوئی کام ان سے کروایا جا رہا ہے جو کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے, یا یہ کہ ان کے ساتھ خواہ میں آپ ان کو حق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو لاڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتے, تو ایسے موقعوں پہ بھی بچے یوزلی بائٹنگ یا اس طرح کا کوئی بھی میجر یوز کر کے دے ٹرائی ٹو رن اوے فرام دیٹ پلیس اور دے ٹرائی ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز, تاکہ ان کے ساتھ یہ نہ ہو سکے. سو دس از لائک آلسو ون آف the reasons جو کہ بچے اورل سٹمز کرتے ہیں. جی, نیکسٹ جس اسٹم کے بارے میں ہم بات کریں گے, ویژول اسٹم, ویری کامن. ہم نے اکثر دیکھا ہے بچوں کو کہ بچے جو وہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں, لائٹس آن آف کرتے رہتے ہیں, چیزوں کو گھما کے ان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اسپننگ آبجیکٹس جو ہے یہ آپ کے ویسٹیبولر میں اور ویژول دونوں اسٹمس میں آتا ہے. یا یہ کہ اگر گاڑی پکڑی ہوئی ہے تو اس کا ٹائر جو ہے اس کو گول گول گھما کے دیکھتے رہتے ہیں. اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں بالکل اپنے آنکھوں کے آگے لا کے جو ہے وہ ان کو دیکھتے ہیں. بعض دفعہ ایون جو ہینڈ فلیپنگ ہے, دیٹ از آلسو, یہاں پہ میں نے مینشن نہیں کی ہوئی, لیکن ہینڈ فلیپنگ از آلسو ون آف کائنڈ آف ویژول اسٹمس. میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کیسے. پھر یہ کہ بلنکنگ ہے, کہ آنکھیں بار بار جھپکنا, آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لینا, آنکھیں بند کر لینا, اپنے یہ جو ٹوائز ہیں ان کو لائن اپ کرنا اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ڈفرینٹ شیپس میں, ڈفرینٹ گروپس میں, ڈفرینٹ کلرز میں. دیز آر آل آلسو کائنڈز آف ویژول اسٹمس. تو یہ والی جو اسٹمنگ ہے بچے کیوں کرتے ہیں؟ اب اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ چیزیں لائن اپ کر رہے ہیں یا چیزوں کو ڈفرینٹ گروپس میں سارٹ کر رہے ہیں, تو دس از بیکاز دے لائک آرڈر اینڈ پریڈکٹیبلٹی ان دیئر لائفس. اب ہیومن بینگس پریڈکٹیبل نہیں ہوتے. اگر ہم کسی وقت میں خوش ہیں تو اگلے وقت میں ہم ناراض ہو جائیں گے. جیسی میں ہوں ویسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. بہن بھائی سارے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہمارے بچے دے آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آف دس ورلڈ. یہ جو دنیا ہے ان کے لیے, یہ اس کو, کیونکہ ان کا برین ایک ڈفرینٹ طریقے سے وائرڈ ہے, وہ اس کو سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو لوگوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے وہ آبجیکٹس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں. تو ان آبجیکٹس کو جب وہ ڈفرینٹ طریقے سے سارٹ آؤٹ کر کے لائن میں لگا کے رکھتے ہیں, تو وہ ایک جو سینس آف ریگولیرٹی, ایک سینس آف پیٹرن اس کے اندر آتا ہے. تو دس گیوز دیم اے لاٹ آف, آپ کہہ لیں کہ دس از ویری کامنگ اینڈ ریگولیٹنگ فار دیم, جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. ان کو اچھا لگتا ہے یہ چیزیں ایک آرڈر میں پڑا ہوا دیکھنا, کہ اچھا یہ چیز بالکل ٹھیک پڑی ہے. آپ کبھی خود بھی نوٹس کریں کہ آپ اپنا ڈیسک ہے, فار ایگزامپل آپ کا رائٹنگ ڈیسک ہے, اس میں آپ نے چیزوں کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں رکھا ہوا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی چیزیں آرگنائزڈ ہیں. آپ یو ناٹ بیفلڈ کہ میری چیز فلانی چیز کہاں ہے, کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے, اور یہ سارا کچھ اکٹھا پڑا ہوا ہے. آپ اپنی چیزوں کو بھی آرڈر میں کر کے رکھتے ہیں, بیکاز اٹ گیوز یو دیٹ سینس آف ریلیکسیشن, ایک سینس آف کام, کہ اچھا میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کلٹرڈ نہیں ہیں. تو یہ جو سارٹنگ ہے بچوں کی, یا جو لائننگ اپ ہے, یہ بھی بچوں کو دیکھنے میں جو ہے ان کو وہی ایک سینس آتا ہے کہ اچھا نہیں, دے آر ویری گڈ, اور یہ بڑا صحیح پڑا ہوا ہے, دے آر ان آرڈر. سو دیٹس وائی دے ڈو اٹ. اس کے علاوہ وہی کہ ان کا فیلڈ آف ویژن جو ہے, یا ان کی ویژول سینس آف ویژن جو ہے, دیٹ از ایدر انڈر اسٹیمولیٹڈ اور دیٹ از اوور اسٹیمولیٹڈ. اگر تو ان کی جو ہے ویژول ان پٹ ان کو بہت زیادہ آ رہا ہے, تو ایسے موقعوں پہ اکثر بچے یا تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں, آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, یا یہ کہ آنکھیں اس طرح بلنک بھی کرتے ہیں.
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں اگر ان کا ویژن اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے تو اس وقت پھر یہ جو آپ فنگرز کو اپنی آنکھوں کے آگے جب وہ لا کے کرتے ہیں دیکھتے ہیں یا ہینڈ فلیپنگ کرتے ہیں پیریفریز پہ، تو بیسکلی وہ اپنا جو سینٹرل ویژن ہوتا ہے اور اپنا پیریفرل ویژن ان دونوں کو اسٹیمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو دیکھ سکیں. So this is the input that they're deriving from hand flapping on the sides of their eyes, or they are flapping from the front of their eyes. یا یہ کہ بعض دفعہ جو اینگل سے بھی وہ دیکھتے ہیں وہ بھی اسی لیے دیکھتے ہیں کہ ایک یا تو وہ ان کو سین بہت اچھا لگتا ہے because it just changes how they're looking at a particular scene, or their field of vision on the sides is not developed جس کو وہ in line کرنے کے لیے ایک پیٹرن میں دیکھنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے اسٹم کرتے ہیں. پھر اٹ ہیلپس دم ریگولیٹ، یہ تو ہم نے پہلے بھی ابھی میں نے بات کی کہ کس طرح سے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. اور اسپننگ آبجیکٹس کو جب وہ دیکھتے ہیں تو اسپننگ آپ خود بھی کسی چیز کو جب یا خود بھی گول گول گھومیں یا گول گول چیز کو گھومتا ہوا دیکھیں نا تو یہ آپ کے لیے بڑی ایکسائٹنگ بھی ہوتی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا بڑا ایک ہپنوٹائزنگ سا بھی افیکٹ ہوتا ہے. یو کیپ لوکنگ ایٹ اٹ اینڈ یو فیل ویری ہیپی یا تھوڑا سا ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں آپ اس کو دیکھ کے. سو آل دیز تھنگس، دیز آر ڈفرنٹ کائنڈ آف انپٹس دیٹ دی چائلڈ ڈرائیوز وین دے آر اسٹمنگ یوزنگ دیئر ویژن. اوکے، اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹیکٹائل اسٹیمس کے اوپر. ٹیکٹائل اسٹیمس جو ہیں یہ ہماری ٹچ سے ریلیٹڈ اسٹیم ہیں جس میں ہمارا ٹچ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں پاؤں کا ٹچ بھی ہو سکتا ہے، ہماری باڈی کا ٹچ بھی ہو سکتا ہے، پوری باڈی کا. جیسے اس میں اکثر بچے جو ہیں وہ چیزوں کو ٹچ کرتے ہیں، آبجیکٹس کو ٹچ کرتے ہیں، چلتے چلتے وہ چیزوں کو ہاتھ لگا کے گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹچ کرنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ چیزوں کو آرڈر میں جو ہے نا، جیسے ابھی اس چیز کو ٹچ کرنا ہے، پھر میں نے اس چیز کا، جیسے میں نے ٹیبل کو ہاتھ لگانا ہے، پھر میں نے کرسی کو لگانا ہے، پھر میں نے اوپر شیلف کو کرنا ہے اور پھر میں نے کلیپ کرنا ہے. سو دیز آر آلسو ٹیکٹائل اسٹیمس. پھر موونگ اگینسٹ دا والز یا اپنے آپ کو ٹائٹ جو ہے اسپیسز میں گھسانا، یہ بھی جو ہے دس از اے کائنڈ آف ٹیکٹائل اسٹیم. اور ان ٹیکٹائل اسٹیمس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کو بچوں کو ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسچر جو ہیں وہ ان کو فیل کرنا اچھا لگتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہائپو سینسٹیو ہیں تو وہ ذرا شارپ جو ٹیکسچرز ہوتے ہیں، جیسے پتھر کا ٹیکسچر ہے، جیسے رف ٹیکسچرز ہوتے ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ محسوس کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر ایک بچہ جو وہ ہائپر سینسٹیو ہے ٹو ٹچنگ تو وہ سافٹ آبجیکٹس کو ٹچ کرے گا. اسی طرح سے جو ہے جیسے میں نے یہ موومنٹ کو آرڈر میں کرنے کا کہا کہ اس کا پہلے ایک چیز کو ٹچ کرنا ہے دوسرے کو، سو دیٹ از لائک ٹو ہیو اے سینس آف آرڈر اینڈ پریڈکٹیبلٹی ان دیئر لائفز. اور یہ کہ جو اپنے آپ کو یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ گھساتے ہیں بیکاز وہ ٹیکٹائل ان پٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے بہت آپ لوگ جانتے ہوں گے ہماری آٹزم کی جو ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، شی ہر سیلف از آٹسٹک ایز ویل. اتفاق دیکھیں گے میرے بالکل ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے، بٹ شی ہیز ریٹن لاٹ آف بکس ایز ویل اینڈ شی ایکچولی ایکسپلینس فرام ہر اون ایکسپیرئنس کہ مطلب میں نے اپنے آفس میں بھی ایک ایسی ایک اپنے لیے رکھا ہوا ہے ایسی جگہ جہاں پہ بالکل ایک کلوزڈ باکس میں گھس جاتی ہوں تاکہ میں وہ سینسری ان پٹ جو ہے وہ میری باڈی جو ہے وہ لے سکے تاکہ میرا سینسری نروس سسٹم ریگولیٹڈ اور میں فنکشن کر سکوں بہتر طریقے سے. سو یہ جو ہے نا یہ بچے اس طرح سے بھی گھستے ہیں تنگ تنگ جگہوں پہ. سیکنگ ری ایشورنس ان دا ٹائم آف اسٹریس اینڈ انگزائٹی، یہ اکثر آپ دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، آپ اس کو کوئی کوائن ہو اس کو آپ اپنے ہاتھ میں ایسے ایسے گھماتے رہتے ہیں، یہ آپ اس کو فیل کرتے رہتے ہیں اس کو. دس گیوز یو دس ری ایشورنس ان دا ٹائم آف اسٹریس کہ اچھا یو ہیو سم تھنگ ٹو ڈو، یو ہیو سم تھنگ ٹو کیپ یور سیلف بزی. اسی طرح ہگز ہیں، کچھ بچے جو بہت زیادہ کہ ٹائٹ ہگس کرنا چاہتے ہیں یا ان کو پسند ہے کہ آپ ان کو کریں. سو دس از آلسو a sense of safety, a sense of reassurance that they're getting in terms of those tight hugs, other than feeling that pressure against their body. So this is a different kind of input that you're getting from the tactile stems. اب آتے ہیں ہمارے آڈیٹری اسٹیمس. آڈیٹری اسٹیمس جو ہیں اس میں بھی ڈفرینٹ طرح کے ساؤنڈس ہیں لیکن اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود لسننگ کہ آپ کو ایک پرٹیکولر ساؤنڈ، ایک پرٹیکولر میوزک یا کسی پرٹیکولر بندے کی آواز سننی پسند ہے، آپ وہی سنتے ہیں بار بار. کوئی گانا آپ کو پسند ہے تو آپ ریپیٹ پہ اس کو سنتے جاتے ہیں بار بار ریپیٹڈلی. اس کے علاوہ یہ کہ کوئی جیسے کوئی لفظ جیسے میں نے کہا وہ آپ بار بار سن رہے ہیں. ڈفرینٹ طرح کی ساؤنڈس ہیں وہ آپ
کرتے ہیں. اس کے علاوہ مطلب یہ آپ پریفر کرتے ہیں کہ آواز اونچی ہو یا نیچی ہو, اس طرح کی. بچے جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ جہاں پہ شور شرابہ ہو تو اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. پھر یہ کہ وہ خود بھی ایک پرٹیکولر طرح کا ساؤنڈ جو ہے اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈس آف آڈیٹری اسٹمس, اور اس میں ان پٹ بچے جو ہیں وہ ڈرائیو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک پرٹیکولر ساؤنڈ جو ہے وہ ان کے لیے ریگولیٹنگ یا کامنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی مطلب ایون گھروں میں بھی آپ دیکھیں نا تو دونوں پیرنٹس میں سے بچہ جو ہے بعض دفعہ اپنی ماں کی آواز پہ زیادہ بہتر طریقے سے رسپونڈ کرتا ہے دین دا ساؤنڈ آف دا فادر, کیونکہ فادر کی ساؤنڈ سے جو جنرل ایک ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے, I'm sure کہ سارے فادرز ایسے نہیں ہیں, بہت سے فادرز بہت لوننگ بھی ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے ہیں, لیکن اکثر فادر رول ذرا اسٹرکٹ ہوتا ہے. تو بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا ابا کی آواز آئی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈانٹ ہی پڑنی ہے کسی چیز پہ, تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں. بچے مطلب مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ہم تو اپنے ابا سے اتنا ڈرتے ہوتے تھے کہ جو بات آتی ہوتی تھی وہ بھی نہیں کہی جاتی تھی, تو اتنا وہ چیز ہوتی تھی. لیکن اماں کے سامنے پٹر پٹر زبان چل رہی ہوتی تھی. تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ ساؤنڈز جیسے they are better preferred, they are better regulated, اور ان ساؤنڈس کو ہم زیادہ اچھا پروسیس کرتے ہیں. لائک ہمارے بچے بھی وہ ان ساؤنڈس کو زیادہ بہتر پروسیس کرتے ہیں. سو they like to hear those sounds. وہ کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کی ساؤنڈ بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی جیسے گانا ہے یا میوزک, ان سب کا یہی ہے کہ ان کو وہ آوازیں پسند ہوتی ہیں اور وہ آوازیں ان کو سننا اچھا لگتا ہے. اسی طرح جب وہ خود ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی وہ آڈیٹری ان پٹ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. کہ مطلب آڈیٹری ان پٹ جب آپ ریسیو کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ہی آپ کی آواز ہو, وہ کسی دوسرے بندے کی بھی آواز ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا, یہاں پہ ان پٹ پہ آ کے میں ذرا سٹاپ کروں گی کیونکہ اب یہاں پہ جو ٹائپس آف اسٹمس جن پہ میں نے بات کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور اس کے بعد ہم آگے اس پہ بات کریں گے کہ ہاؤ وی کین بچے کیا فیل کریں گے, پیرنٹس کا کیسا رسپانس ہے. آپ لوگ آر یو گائز ود می سو فار, ڈو یو وانٹ ٹو آسک اینی کوئک کوسچنس ہیئر, یا ہم اینڈ پہ ہی رکھیں کوسچنس کو؟ Anybody, آپ لوگ پلیز چیٹ میں اپنا ان پٹ دے سکتے ہیں. کوسچنس اینڈ میں ہی ٹھیک ہے میرے خیال سے میم. چلیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, دیٹس فائن. سو پھر کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو کر لیں, کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے, اچھا جی. ایک بار پھر ہم اسی پرابلم کا شکار ہو گئے, سوری. امبر میری سلائڈس نہیں موو کریں. کلوز کر کے دوبارہ سے آن کریں. اچھا ٹھیک ہے. Okay. نہیں, ابھی بھی نہیں کر رہی. آپ لوگوں کو میری اسکرین تو نظر آ رہی ہے نا؟ اسکرین نظر آ رہی ہے, سلائڈ کھلی ہوئی ہے آپ کی, یہ انپٹ فرام آڈیٹری اسٹمس. ہاں لیکن ہاں چلیں, تھینک یو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ میں نے یہ بیسکلی ایک کمپیریزن کا چارٹ بنایا ہے جسٹ ٹو کمپیئر کہ جب بچے اسٹیم کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں. بچے جب اسٹیم کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی اسٹیمنگ کی بیسکلی جو اس کی ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کا ایک کوپنگ میکینزم ہے. دیکھیں, میں اور آپ ایک دوسرے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. ہمارے ارد گرد جو بھی شور ہے اس کو ہم بہت ہی آرام سے مفل کر کے, اس کو ڈسریگارڈ کر کے ایک دوسرے سے ہم بات کر رہے ہیں. یا کسی ٹینشن کے ماحول میں بھی ہم اپنے فیلنگس کے اوپر جو ہے وہ قابو پا لیتے ہیں. لیکن ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے لیے دس ورلڈ از ناٹ it is not functioning like that, and they are not able to function actually themselves in this world جہاں پہ ان سے اتنی زیادہ expectations ہیں کہ ان کو ایک طریقے سے behave کرنا چاہیے. there's a particular way that they should be talking, there is this way جس طرح سے ان کو society میں move کرنا چاہیے.
وہ چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ دنیا اٹ از لائک اے کلٹرڈ اسپیس فار دیم اینڈ دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو نیویگیٹ دیئر وے. اس رستے کو ڈھونڈنے میں ان کو اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو جب وہ اسٹمنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو دے فیل ویری فری, کہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں دس از سم تھنگ دیٹ از ورکنگ فار می, دس از ویری کامنگ اینڈ ریگولیٹنگ فار می, بیکاز اس سے میری باڈی جو ہے اس کو سکون مل رہا ہے. دس از ہاؤ مائی باڈی از ایکچولی فیلنگ گڈ. تو جب وہ اسٹیم کر رہے ہوتے ہیں تو دس از وائی دس از ہاؤ دے آر فیلنگ, کیونکہ ان کا سسٹم جو ہے اس کی نیڈ ہے. جب وہ اپنی باڈی کو وہ نیڈ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ پریڈکٹیبل بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنے حساب سے کریں, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم آبجیکٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ہم اپنی ساؤنڈس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, جو دوسری ساؤنڈز ہیں ان کو ہم اگنور کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی باڈی کو سیف فیل کرا سکتے ہیں. سو دیٹ از ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیل ود دس ورلڈ. وہ اپنا اسٹریس مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو, اب میں اور آپ بور ہو رہے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی گانے سن لے گا, کوئی جا کے کسی سے فون پہ بات کرنا شروع کر دے گا, بٹ دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. سو دا اونلی وے وچ دے نو ٹو انٹرٹین دیم سیلوز when they're bored or they don't want to do that particular thing is through stimming. کہ وہ ان کا ایک وہ repetitive behavior ہے. they find peace, they find solace in that environment, تاکہ وہ جا کے دوبارہ سے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. this is how the children feel when they're stimming. لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ کیسا فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ پیرنٹس کو تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارے, اور خاص طور پہ جو نئے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی بہت زیادہ آٹزم کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا, دے فیل ریئلی ریئلی بیڈ. مطلب جب وہ بیچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو اتنا آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کے بچے جو ہے نا وہ بڑے ویئرڈ سے ہیں, کیونکہ وہ بہت ہی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو کہ نارمل بچے تو نہیں کرتے. آپ بہت سارے آس پاس کے دیکھنے والے, یا ایون ہم خود ایز پیرنٹس بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اتنا بدتمیز ہے, اس کو تھپڑ بھی لگاؤ تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ جب میں نے منع کیا اس بات سے کہ ایسے نہیں کرنا, تو پھر بھی بچہ جو ہے وہ بار بار ایسے ہی کر رہا ہے. ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم اس کو روک دیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ہینڈ فلیپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں نیچے, جو ہے وہ کیا کوائٹ ہینڈز اور یہ سب چیزیں ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آپ سائڈ پہ رکھیں. اور ہمارا دل کرتا ہے کہ بس یہ جو چیزیں, یہ جو حرکتیں ہمارے بچے کر رہے ہیں, دے شوڈ جسٹ گو اوے, یہ ایگزسٹ ہی نہ کریں, یہ نظر ہی نہ آئے ہمیں. تو دس از ہاؤ دا پیرنٹس آر فیلنگ وین دا چلڈرن آر اسٹمنگ. اور پیرنٹس ایسا کیوں فیل کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم بھی پیرنٹس ہیں, میرا بھی بیٹا ہے ماشاءاللہ 15 سال کا ہونے والا ہے, تو وی کم اے لانگ جرنی. تو بینگ اے پیرنٹ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جب ہمارے بچے اسٹمنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو باہر لے کے جاتے ہیں اور لوگ جس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں, ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ ہمارے بچے بلی ہوں گے, لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے, بچے ان کے ساتھ کھیلیں گے نہیں, ان کے ساتھ فرینڈشپ نہیں کریں گے. اگر اول تو کوئی اسکول جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو وہ اس چیز پہ ان کو بھی اعتراض ہوگا کہ کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے, پھر وہ ان کو کلاس سے سائڈ پہ کر دیں گے. تو وہ بھی ہوگا کہ ان کو ایون دو ہمارا بچہ جو ہے اس قابل ہے, بٹ دے اسٹل ناٹ گیٹنگ دی اپرچونیٹیز دیٹ دے ڈیزرو. تو وہ چیز ہے, اس چیز کا ہمیں ڈر ہوتا ہے. یہ کہ لوگ ہمیں اپنے برتھ ڈے پارٹیز پہ یا اپنے گھروں میں پلے ڈیٹس کے لیے ہمارے بچوں کو نہیں بلائیں گے. یہ وہ سارے فیئرز ہوتے ہیں جو پیرنٹس کے بیک آف دا مائنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے مطلب ان کو ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے یہ اسٹمنگ رک جائے. کیونکہ بچہ جب تک بولے گا نہیں بات کر رہا, وہ ایک اور چیز ہے, لیکن جب بچہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ سوسائٹی میں زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. وہ کسی بھی گیدرنگ میں, اب آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں, ایک بچہ اونچی جو ہے وہ آوازیں نکال رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ مڑ کے اس بچے کو ایک دفعہ دیکھیں گے تو ضرور کہ, اور پھر ہمارے یہاں تو لوگوں کا ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ضرور آ کے اپنے مشورے بھی دیں, پھر آپ سے سوال بھی کریں اور آپ سے پوچھیں بھی کہ آپ نے اپنے بچے کو تمیز نہیں سکھائی, یا آپ نے اپنے بیٹے کی کس طرح کی تربیت کی ہے, یا بچی کو آپ نے کیا سکھایا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گیدرنگ میں کیسے بیہیو کرنا ہے. تو یہ سارے فیئرز جو ہے وہ پیرنٹس کے ذہن میں ہوتے ہیں جب وہ اپنے بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں فرام اسٹمنگ. لیکن وہ ان کے جو بیسٹ آف انٹینشنز ہیں, اس کے باوجود بچے کیا فیل کر رہے ہیں؟ بچے یہ فیل کر رہے ہیں کہ they're taking away my stress management system. They're taking away what is helping me relax and cope with this environment. آپ ایک تو بچے کو لے کے گئے کسی اور گھر میں, کسی اور جگہ پہ, جہاں پہ اس بچے کو کچھ نہیں پتا what to expect, نہ وہ وہاں پہ بچوں کو جانتا ہے, نہ ان لوگوں کو جانتا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کے کوپنگ میکنزم کو بھی جو ہے وہ اس سے لے لیں. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو ہے
آپ ایک جگہ پہ ہیں جہاں پہ بہت گرمی ہے, وہاں پہ آپ کو بند کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو منع کرے کہ بھئی آپ نے اب شور بھی نہیں مچانا کہ آپ کو گرمی لگ رہی ہے, آپ نے کہنا بھی نہیں ہے کہ گرمی لگ رہی ہے. تو یہ آپ جو ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے یا کسی چیز سے اپنے آپ کو ہوا دینے کی کوشش کریں تو وہ جو پنکھا ہے سو کالڈ وہ بھی آپ سے لے لیا جائے. تو اٹ از ایگزیکٹلی لائک دیٹ کہ آپ ایک بچے کو ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہے بچہ جہاں پہ وہ پہلے ہی اس کو اپنا آپ فنکشن کرنا مشکل ہو رہا ہے, اور آپ اس سے اس کا کوپنگ میکنزم بھی لے لیں گے, تو بچہ کیا سوچے گا, I'm not wanted here, my parents don't understand me, they don't want me, this world is not safe for me, یہاں پہ میں I cannot function in this place. اور یہ وہ ساری ہیں چیزیں جو ایک تھاٹ پروسیس اس بچے کے ذہن میں چلتے ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایگریشن کی طرف چلا جاتا ہے. جب آپ اس کو عام جو چھوٹے چھوٹے اسٹیمز ہیں جیسے ہینڈ فلیپنگ ہے, پیسنگ ہے, یا اس طرح کی چیزیں جب آپ اس کو نہیں کرنے دیتے ہیں تو ایونچولی وہ چیز جب آپ روکتے رہتے ہیں تو وہ ان کے اندر بڑھتی جاتی ہے, اور بڑھتی ہے تو ایونچولی وہ ایک ایگریشن کی فارم میں نکلتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ان 15 سالوں میں یا ان 12-13 سالوں میں جس طرح بھی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی انٹرونشن میں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہم بچوں کو پکڑ کے ایک جگہ سے نکال دیتے ہیں, لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو اکثر بچے جو ہیں یہی بچے ایگریسو بیہیویئرز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں بیکاز وی ڈو ناٹ گیو them that space to regulate themselves. Unless they are not regulated, تب تک وہ جو ہے ان کا ایگریشن اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. پھر یہ چیز اتنی کرونکلی ان کے اندر اوور ٹائم بلڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد جب ہم کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر it takes a lot more time to develop that trust with them, جس میں کہ ان کی اسٹیمنگ جو ہے وہ کم ہو. اب یہ جو میں نے اسٹیٹمنٹ لکھی ہے I'm just going to read it and I want to take a pause so that all of you can just take it in for a moment. Like, stopping your child from stimming does not make him or her less autistic. Believe me, اگر آپ اپنے بچے کو اسٹیمنگ سے روکیں گے تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ تو اس سے آپ کے بچے کا آٹزم کم ہوگا اور نہ ہی اس آپ کے بچے میں جو ہے وہ اس چیز میں کہیں کہ وہ اس سے بہتر ہو جائے گا جو وہ ابھی ہے. بیکاز اسٹیمنگ از دیئر لائف لائن, اسٹیمنگ از دیئر safety zone, stimming is what is helping them function in this world. مجھے پتا آپ سارے لوگ یہاں پہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا اگر ہم اس کو اسٹیمنگ نہیں کرنے دیتے تو بچہ پھر جو بھی کر رہا ہے اس کو کرتے رہنے دیں, کہ اس کو جو اس کا دل کر رہا ہے جس طرح سے اگر وہ زور زور سے شور مچا رہا ہے تو مچاتے رہنے دیں, اگر وہ کسی کو جا کے بائٹ کر رہا ہے, اگر کسی کو جا کے بار بار ٹچ کر رہا ہے تو ہم اس کو کرتے رہنے دیں. نہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں. یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہاؤ شوڈ وی ریسپونڈ ٹو اسٹیمنگ. ٹھیک ہے, سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پہ بھی میرا یہی ہے کہ پلیز ڈو ناٹ اسٹاپ یور چائلڈ فرام اسٹیمنگ. رادر آپ نے کرنا کیا ہے کہ یو الاؤ دیم ٹو اسٹیم ان اے سیف انوائرمنٹ. وہ سیف انوائرمنٹ کیا ہے, وہ ہے ان کا گھر. آپ بچے کو اسٹیم کرنے دیں اپنے گھر کے سیف انوائرمنٹ میں. اگر بچہ جو ہے وہ پیس کر رہا ہے, جمپ کر رہا ہے, راک کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, آپ اس کو کرنے دیں. ہاں یہ ضرور آپ کریں کہ اگر آپ کا بچہ جمپ کر رہا ہے تو بچے کو وہ ان پٹ چاہیے نا, اس ان پٹ کو پرووائڈ کرنے کے لیے آپ اس کو ڈفرینٹ چیزیں آفر کریں. جیسے ٹریمپولین ہے, یار گھر میں کوئی گدا رکھ دیں جس پہ بچہ جمپ کرے. آپ اس کو جمپ کرنے سے نہ روکیں, لیکن میک دا جمپ ایز پروڈکٹیو سو دیٹ وہ بچہ اس جمپنگ سے وہ ان پٹ جو ہے وہ ریسیو کر سکے جو کہ وہ کریو کر رہا ہے. اپنے بچوں کے اوپر نیورو ٹپیکل بیہیویئرس کا پریشر نہ ڈالیں. دیکھیں آپ کا بچہ آٹسٹک ہے, اگر آپ اپنے بچے کو اس کے ڈائگنوسس کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور آپ اس کو ہمیشہ نیورو ٹپیکل کے ساتھ کمپیئر کرتے رہیں گے تو آپ اور آپ کا بچہ دونوں آپ کو فرسٹریشن کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوگا. First and foremost, you need to accept the diagnosis of your child. My child has autism, my child is different, and I love my child. And I accept my child. میرا بچہ دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتا ہے. اگر آپ کا بچہ ویسے ہی دنیا کو دیکھتا ہے یا پروسیس کرتا ہے جیسے کہ کوئی نیوروٹیپیکل بچہ کرتا ہے تو پھر وہ آٹسٹک تو نہیں ہے نا, پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. لیکن آپ کا بچہ بہرحال ڈفرینٹ ہے, اینڈ آل کوئی بھی ڈفرینٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی بیڈ اور
have to be presented in a bad connotation. آپ کا بچہ ڈفرینٹ ہے, آپ کے بچے کو اپنی باڈی کو فنکشن کرنے کے لیے ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ چاہیے, اینڈ بینگ اے پیرنٹ دیٹ از واٹ یو نیڈ ٹو پرووائڈ. تو آپ بچے کی پیس پہ چلیں, اس کو اس کے بھائی بہن رشتے دار کزن یا کلاس فیلو کے ساتھ کمپیئر کر کے مت چلیں. اس کی پیس کے اوپر جس طرح سے وہ چیزیں اچیو کر رہا ہے اسی طریقے سے آپ بھی اس کے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ایک ایسی ریگولیٹڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھیں کہ آپ جب اپنے بچے کو, جب ہوتا ہے نا کہ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ سکون طاری کر دیتا ہے. یہ بالکل ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈفرینٹ ہے اور میرے بچے کو ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ چاہیے, ایک ڈفرینٹ اپروچ چاہیے ٹو لرن وچ کمز فرام اے پلیس آف لو اینڈ سپورٹ, اس میں پھر آپ جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں لیتے. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ ایک حرکت کر رہا ہے, پہلے ماں جو ہے نا وہ بھاگ کے وہاں پہنچی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح سے جا کے روک لوں, کسی طرح سے جا کے اس چیز کو فکس کر دوں, کیونکہ ماں کو ٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس ٹینشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ جتنی انگزائٹی آپ کے اندر ہے وہ ساری انگزائٹی آپ کا بچہ محسوس کرتا ہے. آپ کا بچہ بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہے. جب وہ آپ کو پریشان دیکھتا ہے تو وہ بھی پریشان ہوتا ہے, اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کی اسٹیمنگ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اسٹیمنگ اس کا کوپنگ میکنزم ہے ان ٹائمز آف اسٹریس اینڈ انگزائٹی. I hope this thing is making sense to you. So you need to be a regulated parent in order for your child to be a regulated child. جو بچہ ریگولیٹڈ ہوگا اس کے سینسز جو ہیں وہ زیادہ انٹیگریٹڈ ہوں گے اور اس کی اسٹیمنگ کم سے کم ہوتی جائے گی. جو پیرنٹس ہائپر ہوں گے, جو پیرنٹس زیادہ ٹینشن لیں گے, جو پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ اسٹریس لیں گے, وہ اپنا اسٹریس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے چہرے کے تاثرات سے, اپنی باتوں سے, لوگوں کی باتوں سے وہ انرجیز اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں گے ہی کریں گے. اور جب آپ وہ ٹرانسفر کریں گے آپ کا بچہ بھی اینشیس ہوگا, اس کی اسٹیمنگ جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. So you need to regulate yourself before you start helping your child to regulate themselves. Join their stems. جوائننگ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے فیوچر ٹاکس میں ضرور اس کو ٹچ کریں گے کہ جوائن کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو بہت بریفلی بتا دوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ گھر میں پورے دن میں کم از کم اگر آدھا گھنٹہ بھی اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں اس کے ساتھ ایک کمرے میں آپ کام کریں اور آپ اس کے اسٹیمس کو جوائن کریں. میننگ کہ جو اسٹیم آپ کے بچے کا ہے وہ آپ بھی کریں. اگر آپ کا بچہ ہینڈ فلیپ کر رہا ہے تو آپ بھی ہینڈ فلیپ کریں. اس کمرے میں, بند کمرے میں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا. دیٹ از اے پلیس آف ایکسیپٹینس اینڈ لو فار یو اینڈ یور چائلڈ. آپ اپنے ہینڈس فلیپ کریں اس کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ جمپ کر رہا ہے تو آپ بھی جمپ کر لیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ میں آپ کو اپنی ایک کانشیس اویئرنیس کی بات آپ کو بتاتی ہوں. میرا بیٹا جب چھوٹا تھا, تقریباً 6 سال کا تھا, تو ایک خاص وقت پہ وہ کھڑکی پہ چڑھ کے وہ بالکل اپنی بالکل کارنر آف دی آئی سے نا سورج کی طرف دیکھا کرتا تھا. تو میں اکثر بہت پریشان ہوتی تھی. میں کہہ رہی تھی پتہ نہیں مہنگا ہو جائے گا, کیوں ایسے دیکھتا ہے, اور میں اس کو منع کیا کرتی تھی کہ ایسے نہ کیا کریں. پھر جب میں نے سن رائز ٹریننگ کی اپنی اور میں اس کے بعد واپس آئی اور میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو اٹ اکرڈ ٹو می کہ وائی ناٹ جوائن ہم نا ٹو سی واٹ ہیز ایکسپیرینس آؤٹ آف دیٹ اسٹیم. تو میں نے بھی کھڑکی پہ اس کے لیول پہ آ کے ظاہر ہے اسی طرح سے کونے سے سورج کی طرف دیکھا تو what I saw was کہ جو وہ لائٹ ریفلیکٹ کر رہا تھا اس مرر پہ, جب وہ گرتی تھی تو وہ رینبو کی طرح وہاں پہ وہ آپ کو نا لائٹ ڈیفلیکٹ ہو جاتی ہے 7 کلرز میں, تو وہ رینبو بن رہا تھا وہاں پہ. اور جیسے ہی وہ اپنی آنکھ کو اوپر نیچے موو کرتا تھا وہ رینبو بھی ساتھ موو کرتا تھا. وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا. So that is what I came to know کہ یہ مہنگا نہیں ہے. He's just looking at an angle because the result that he's getting by looking at the light in that way is very very beautiful, جو اس کو بہت پسند ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. اور میں نے بھی جب وہ دیکھا اور جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے ساتھ ہی چیز کر رہی ہوں, اس کے بعد within a few days وہ چیز خود بخود کم ہوگی کیونکہ میرا فوکس اس طرف سے ہٹ گیا. میں جو اس کو ہر وقت منع کرتی رہتی تھی اس چیز سے, جب اس نے دیکھا کہ میری ماں خود ہی میرے ساتھ ہی کام کرنے لگ گئی ہے تو اس کے بعد وہ بھی ریگولیٹ ہو گیا, اس نے وہ چیز کرنی چھوڑ دی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب آپ ان کے اسٹیمس کو جوائن کریں. جب ہم چیزوں کو منع کرتے رہتے ہیں نا, جس چیز پہ ہم اپنا زیادہ فوکس اور اٹینشن دیتے ہیں ہمیشہ وہ چیز زیادہ ہوتی ہے, چاہے وہ اچھی چیز ہو چاہے وہ بری چیز ہو. آپ لوگ خود بھی نوٹس کریں کہ آپ لوگ کبھی بھی جب اپنے بچوں کے جس چیز سے منع کرو نا یہ وہی کرتا ہے جا کے,
اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس بیہیویئر کو آپ زیادہ اٹینشن دیتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اسٹمس میں جب آپ اپنے بچے کو جوائن کرتے ہیں تو بچہ جو ہے he develops or she develops a sense of connection with you as a parent. They feel more safe in your presence. They feel more accepted in your presence. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹمنگ ان کی کم سے کم ہوتی جاتی ہے. آپ ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو پریز کریں with all your heart. Your child is taking care of himself اور ہر سیلف, کہ اس سارے سچویشن میں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں تو they have resorted to jumping or they've resorted to pacing here and there. This is because they're taking care of their body's needs, کہ ان کی باڈی کو اس وقت ضرورت ہے, وہ خود ہی اپنی وہ نیڈ پوری کر رہے ہیں. Work on their sensory regulation system. پلیز ایک روبسٹ سینسری انٹیگریشن تھراپی پروگرام جو ہے یہ بہت ضروری ہے ٹو کیٹر ٹو اسٹمس آف یور چائلڈ. اگر آپ کے بچے کے جو 70% پرابلمس جو ہیں وہ سینسری سیکر ہونے کی وجہ سے یا سینسری اوائڈر ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو وہ سارے اسٹمس, یقین کریں, بائٹنگ ہے, لکنگ ہے, چوئنگ ہے, جمپنگ ہے, پیسنگ ہے, یہ ساری چیزیں آپ کا ایک روبسٹ سینسری انٹیگریشن تھراپی پروگرام سے ایڈریس ہو جائیں گی اور یہ اسٹمز آپ کے خود بخود چلے جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں کو روکیں, پلیز اس کی کاز دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. وہ ان پٹ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ ان پٹ آپ اس کو دیں, ڈفرینٹ طریقے سے دیں. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ چیزیں توڑ رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو اس پریشر سے مزہ آ رہا ہے جو اس کے ہاتھ پہ آ کے لگ رہا ہے, تو آپ اپنے بچے کو وہ پریشر جو ہے وہ پروڈکٹیو وے میں دیں. آپ اس کو پنچنگ بیگ میں دیں, آپ اس کو ایسی چیز میں جس طرح سے جو چھوٹے بلاکس اس کے ساتھ بنائیں اور اس پہ وہ پنچ کرے کہ وہ ٹوٹے اور وہ گرے اور وہ اس چیز کو انجوائے کرے, بجائے اس کے کہ وہ اپنے گھر کی چیزوں کو توڑے. اس کے علاوہ پرپسفل موومنٹس ٹرائی کریں. پرپسفل موومنٹ سے مراد بہت ایک سمپل سی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کا اسٹیم ہے کہ اس نے بٹن آن آف کرنا ہے یا دروازہ کھولنا بند کرنا ہے, تو اس سے پہلے آپ جب اپنے بچے کے ساتھ ہیں اس ٹائم پہ, تو اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ اس کو کہیں کہ جاؤ دروازہ کھولو اور بند کرو, یا آؤ بیٹا دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ اسٹمنگ بعض دفعہ ایک ریپیٹیٹیو لوپ بن جاتا ہے اور بچے اس لوپ میں پھنس جاتے ہیں. اس لوپ کو بریک کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے ایک آٹومیٹک طریقے میں وہ چیز کرتا چلا جا رہا ہے, آپ اس کو بریک کرتے ہیں. آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلو ہم یہ کریں. تو جب آپ اس کو کہیں گے نا تو وہاں پہ اس کا یہ جو برین ہے نا, فرنٹل کارٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں, جو ہمارا تھنکنگ برین ہے, دیٹ ول کم انٹو پلے. اور پھر وہ اس بات کو آپ نے جو کہا ہے اس چیز کو وہ پروسیس کرے گا, جائے گا, سوچے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اسٹم کی فریکوینسی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو بجائے اس کے کہ بچہ کر رہا ہے, یو میک دیٹ پارٹ آف دس ٹیم, بجائے اس کے کہ وہ کرے, آپ اسے کہیں کہ آؤ چلو کریں. ٹھیک ہے. اسپیک ٹو دیئر باڈیز اینڈ برینس ڈفرینٹلی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ ورک شاپس میں بات کریں گے, کیونکہ یہ اپنے میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہمارے بچے جو ہے, جیسے میں نے یہ لوپ میں اسٹک ہونے والی بات کی ہے, ہمارے بچے بعض دفعہ وہ حرکتیں نہیں کرنا چاہتے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی باڈی جو ہے وہ ایک لوپ میں پھنس جاتی ہے اور وہ بار بار وہی چیز دہراتے جاتے ہیں, کرتے جاتے ہیں. ایسی صورت میں آپ ان کے پاس جائیں, پیار سے ان کا ہاتھ پکڑیں, ان سے کہیں کہ اپنے ہاتھ کو, یہ نہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو, آپ کے ہاتھ کو اس چیز سے ہم پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو چوٹ نہ لگے. سو یو ٹاکنگ ٹو دا باڈی, یو ناٹ ٹاکنگ ٹو دا برین, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوگنیٹیولی, یا یہ کہ بچہ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے, لیکن چونکہ دا چائلڈ از ناٹ فیلنگ سیف اور باڈی جو ہے وہ تھریٹ کو سینس کر رہی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں چلا رہی ہے, تو آپ آرام سے, proximity is very important here, اس کے ہاتھ پکڑیں کہ let's take your hands away from here and take you on the side, تاکہ آپ آرام سے اپنے آپ کو پروسیس کر سکو یا اس انوائرمنٹ سے, اس جگہ سے بچے کو پیچھے کر لیں. ٹھیک ہے. be present with them. پریزنٹ سے مراد ہے یہ نہیں کہ بچہ جو ہے وہ تو چیخ رہا ہے تو آپ اسے ڈبل آواز میں چیخنا شروع کر دیں. بچہ تو وہاں پہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, یا یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ وہ چھلانگے مار رہا ہے, تو ساتھ آپ زور زور سے اونچا بولنا شروع کر دیں. خود کو سکون میں رکھیں, پریزنٹ رہیں اس انوائرمنٹ میں, سو دیٹ یو یور سیلف بینگ این ایڈلٹ آر ایبل ٹو فنکشن پراپرلی. ٹھیک ہے. ریگولیٹنگ ٹولس پریکٹس کریں, جیسے بریدنگ ہے, باڈی اسٹریچنگ ہے. یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ ان کو سکھائیں گے اس وقت جب بچہ کسی ڈسرپٹیو اسٹم کے اندر نہیں ہے.
یہ نہیں کہ بچہ ایک وقت چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے تو آپ اسے کہہ کے چلو ڈیپ بریتھ کرو, بیکاز بچہ اس وقت آپ کی بات ہی نہیں سن رہا. اس ٹائم پہ all you need to do is be a regulated adult and take the child gently away from that environment and give them a very low sensory environment جہاں پہ وہ اپنے ایموشنس کو, اپنے باڈی کی موومنٹس کو ریگولیٹ کر سکے. ٹھیک ہے, ماڈل اے پازیٹیو رسپانس, ان سے ہمیشہ اپریشیٹو رہیں ان چیزوں پہ جو وہ کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں ان چیزوں پہ جو کہ وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ایسی سچویشنز میں نہ ڈالیں جہاں پہ ان کو اپنے آپ کو پروسیس کرنا مشکل ہو. فار ایگزامپل, اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ چیزوں پہ چڑھتا ہے اور چھلانگیں مارتا ہے تو آپ مت ان کو شادی کے فنکشنز پہ لے کے جائیں. آپ پہلے اس کے سینسری سسٹم کے اوپر کام کریں, اس کے سینسری انٹیگریشن کے اوپر کام کریں کہ جہاں پہ اس کے چیزوں پہ چڑھنے کی یا چھلانگیں مارنے کی نیڈ جو ہے وہ ایڈریس ہو چکی ہو اور وہ اسٹم ان کا کم ہو چکا ہو, then take them. Trust me, this is not the end of the world. اور نہ ہی آپ کو ساری زندگی ایسے رہنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم تو کہیں جا ہی نہیں سکتے اور آپ گھر بیٹھ جائیں. نو, اگر آپ کہیں نہیں جا رہے اور آپ گھر بیٹھ رہے ہیں تو you need to address these problems. You need to address these needs. کہ once these needs are fulfilled and the child is regulated, آپ جہاں مرضی جائیں. یہ چیز آپ سمجھ لیں کہ اسٹمنگ جو ہے وہ ہمارے بچوں کو ہیلپ کرتی ہے ٹو ہیلپ فوکس in this unpredictable world, to make sense of these unpredictable people around them. یہ جو چیزیں ان کے لیے گزارنی, برداشت کرنی اتنی مشکل ہوتی ہیں, ان کو برداشت کرنے میں وہ ان کو ہیلپ کرتی ہے. So please do not take that regulating and coping mechanism away from them. Thank you very much. So, Amba, we are open to question and answers. جی میم, چیٹ باکس میں ہمارے کچھ کوشچنس آئے ہیں, پہلے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے ہینڈ ریز کر کے جو ہے وہ کوشچن کر سکتے ہیں. فرسٹ ہمارا کوشچن ہے تحریم زہرا کا کوشچن ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ if a child has skin allergies, he feels irritation, so can be this is so also be a reason of jumping or running. اچھا, اس میں اگر بچے کو کوئی الرجیز ہیں کسی بھی طرح کی فار ایگزامپل, تو اس میں بچے کو جو ہے اگر وہ ہو رہی ہے ٹینشن تو بچہ جمپ کر سکتا ہے. لیکن اس چیز میں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس چیز کو لنک کرنا ہے. اگر آپ کا بچہ پہلے جمپنگ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن جب اس کو الرجی ہوئی ہے اور اس دوران اس کی جمپنگ زیادہ ہوئی ہے, تو دیٹ مینس دس از اے وے آف ہم ٹرائنگ ٹو گیٹ دیٹ ان پٹ کہ اس کو جو خارش ہو رہی ہے یا جو ایچنگ ہو رہی ہے اس چیز کو وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ جمپ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. تو اٹ کین بی ریلیٹڈ ٹو دیٹ اگر آپ کا بچہ آلریڈی یہ اسٹم نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کسی بھی قسم کی کوئی النس ہے اگر باڈی میں اور وہ اس دوران اگر کوئی اسٹم زیادہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے دیٹ النس یا دیٹ پرٹیکولر پرابلم از دا ریزن آف دیٹ اسٹم. لیکن اگر وہ اسٹمنگ آلریڈی ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے, وہ اسٹم اس دوران زیادہ ہو سکتی ہے لیکن نئے سرے سے اس دوران ڈیولپ نہیں ہو سکتی. یہ چیز ہے, اس میں آپ ڈفرینشیٹ کریں. نیکسٹ کوشچن ہے عدنان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ہیو اے چائلڈ ایجڈ 11 diagnosed as mild autistic and we have been doing his speech therapy for last 5 years or more, but he is still non-verbal. Currently his main issues are being overexcited and getting angry at night time and starting to weep if whatever he is demanding is not given to him. اچھا عدنان صاحب, آپ کا یہ والا جو کوشچن ہے نا, آنیسٹلی یہ اسٹمنگ کا کوشچن نہیں ہے, یہ اسٹمنگ سے ڈفرینٹ کوشچن ہے, اینڈ دس از ایکچولی اے پرابلم آف سیٹنگ باؤنڈریز. آپ کا ہم نے جو پہلے ہماری ٹاکس کی ہوئی ہوئی ہیں اس میں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ یا ہمارے اس پہ جائیں نا, تو اس میں ایک لنک آپ کو ملے گا سیٹنگ باؤنڈریز کے اوپر. ہمیں پوری ایک ٹاک کی تھی کہ بچے جو ہیں وہ اگر بچوں کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو تو بچے رونے لگ جاتے ہیں. ایک لیک آف کمیونیکیشن جو ہے یہ بھی فرسٹریشن کا یا اس بیہیویئرس کی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن ذرا اسٹمنگ از ڈفرینٹ فرام دیٹ. اگر آپ کا بچہ کچھ مانگ رہے اور آپ اس کو نہیں دے رہے اور وہ رونا شروع ہو جاتا ہے تو اٹ ڈپینڈس کہ بچہ جو ہے وہ اس کی کنڈیشننگ کس طرح کی ہوئی ہوئی ہے. اگر بچے کو یہ پتا ہے کہ میں روں گا اور میری جو نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی, تو بچہ جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کو یوز کرنے کے بجائے, مطلب وربل کمیونیکیشن کو یوز کرنے کے بجائے
کرائنگ کو یا ویپنگ کو ایز اے موڈ آف کمیونیکیشن یوز کرے گا اور اپنی چیزیں جو ہے وہ منوانے کی کوشش کرے گا. سو اس میں آپ کا بینگ اے پیرنٹ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر وہ اس ٹائم پہ آپ سے کوئی ایسی فرمائش کر رہا ہے جو کہ آپ نہیں پوری کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے یا اس کو نہیں اس وقت اس کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو دین یو نیڈ ٹو سیٹ اے باؤنڈری دیر. ٹھیک ہے, اس میں اس کو میسج یہ ملنا چاہیے کہ میں رونا جو ہے از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می گیٹ سم تھنگ وچ آئی کین ناٹ گیٹ ایٹ دس پرٹیکولر ٹائم. ٹھیک ہے, سو دس تھنگ از مور آف اے باؤنڈری سیٹنگ ایشو رادر دین اے اسٹیمنگ ایشو. تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ کو کافی یوزفل انفارمیشن آپ کو اس پوری ٹاک پہ مل جائے گی ود ریسپیکٹ ٹو سیٹنگ باؤنڈریز. نیکسٹ کوشچن ہے قمر زہرا کا. وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی سن شاؤٹس اینڈ بیکم ویری اینگری when someone laugh in front of him. بالکل. اب یہ جو ہے دیکھیں, دس از اے ٹرو ایگزامپل آف دا فیکٹ کہ بچے جو ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے آپ کے بچے کو دیکھ کے ہی کوئی ہنس رہا ہے تو جس پہ آپ کے بچے کو غصہ آ رہا ہے, لیکن مینی اے ٹائمز ہمارے بچے ایسی سچویشن میں سے گزرتے ہیں where people do laugh at them, چاہے وہ پلے گراؤنڈ میں ہو, چاہے وہ کلاس روم میں ہو, چاہے وہ ایون فیملی کے باقی بچے ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جب اس ایک there is a term which is called neuroception, کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ایسی چیزوں کو نا ایسے ایکسپیرینسز سے جب گزرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس چیز کو لنک کر لیتا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ جب کوئی بھی ہنستا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے پہ ہنس رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اینگری ہو جاتا ہے یا غصہ نکالتا ہے. ایسی صورت میں what we need to do is کہ we need to speak to our children جو ان کی ایج کا لیول ہے. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے مطلب تو چھوٹے لیول پہ, اور اگر آپ کا بچہ بڑا ہے تو بالکل جیسے آپ ایک ایج اپروپریٹ طریقے سے اپنے بچے سے بات کریں گے اور آپ بتائیں گے ان کو کہ بیٹے ہنسنا جو ہے اٹ از اے کائنڈ آف ایموشن. دیکھو اس پہ ڈفرینٹ ایموشنس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم ہنستے ہیں جب ہمیں کوئی چیز فنی لگتی ہے, جیسے آپ کوئی فنی گلاسز پہن لیں یا کوئی فنی شکل بنا لیں یا آپ کا بچہ کوئی فنی چیز دیکھ کے ہنستا ہے, ان مومنٹس کو یوز کریں کہ یو سی دس واز فنی تو یو لافڈ. اسی طرح باقی لوگ جو ہیں اگر وہ ہنستے ہیں تو دیر از اے ریزن بیکاز دے فائنڈ تھنگس فنی. دے آر ناٹ لافنگ بیکاز دے آر لوکنگ ایٹ یو, دے آر لافنگ بیکاز دے آر فائنڈنگ تھنگس فنی. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مین ہوتے ہیں اور وہ آپ دوسروں کو دیکھ کے ہنستے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. بٹ یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سے پیار کرتے ہیں یا یہ کہ یہ لوگ آپ کو دیکھ کے نہیں ہنس رہے, دیر از اے جوک, دیر از سم تھنگ فنی گوئنگ آن, اس وجہ سے وہ ہنستے ہیں. اور کوشش ایسے کیا کریں کہ ایسے فنی سچویشنز کریٹ کیا کریں آپ لوگوں کی پریزنس میں, اگر تو وہ گھر کے لوگ ہیں تو ایسے سچویشنز کریٹ کریں جہاں پہ یہ ان کے ساتھ مل کے ہنسنے کے موقع آئیں, یا وہ ان کے ساتھ ایسے کوئی اس طرح کی چیزیں کر لیں. جیسے بعض دفعہ ہوتے ہیں نا فنی گلاسز ہیں یا کلاؤن فیسز ہیں یا پپٹس ہیں, ان کو لے کے تاکہ ایسی سچویشنز کو وہ انجوائے کریں, ان کے ساتھ مل کے ہنسے, سو دیٹ دے نو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں, دے لو می, دے ڈونٹ میک فن آف می اینڈ دے ڈو ناٹ لاف ایٹ می وین آئی ڈو سم تھنگ ویئرڈ. تو یہ جو چیز ہے دیٹ از امپورٹنٹ, اس کو اس طرح سے آپ ایڈریس کریں. نیکسٹ کوشچن ہے نوشین سید کا. وہ کہہ رہی ہیں کہ مائی چائلڈ ڈز آل اسٹریمنگ ویژول اورل ٹیکٹائل نتھنگ ہیلپ ہم مچ. اچھا اس میں سوری کیا نام بتایا ان کا آپ نے؟ نوشین. نوشین. اچھا نوشین, آپ کوئی او ٹی کہیں سے کروا رہی ہیں اپنے بیٹے کی؟ نوشین. اچھا نوشین جی بتائیے. جی میں اوٹی جی اوٹی ہو رہی ہے, اس کی اسٹل ہو رہی ہے. تو ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے؟ نہیں جی ڈیلی بیسس پہ نہیں ہو رہی ہے, ونس اے ویک ہو رہی ہے, کیونکہ اب ماشاء اللہ یہ 8 ایئرس ناؤ نا, تو اب میں نے اس کی جو پہلے جس طرح سے ہوتی تھی اب میں نے کم کروا دی ہے, ونس اے ویک ہوتی ہے. اچھا اب اس میں نوشین آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو فوکس ہیئر کہ اگر یہ سارے جو اسٹیمنگ ہے ابھی تک کنٹینیو کر رہی ہے نا, تو یو ڈو ناٹ نیڈ ونس اے ویک او ٹی, یو نیڈ اٹ ڈیلی. آپ بے شک او ٹی وہاں پہ لے جا کے ایک دفعہ کروائیں, لیکن پلیز لرن ٹو ڈو اٹ یور سیلف اینڈ ڈو اٹ ایوری ڈے. آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سینسری ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, جب سینسری انٹیگریشن تھراپی کی بات کرتے ہیں, تو جب انیشلی ہمارے بچوں کی اسٹیم بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو ریکمینڈیڈ ہے دیٹ از آفٹر ایوری 2 hours کہ آپ وہ سینسری ان پٹ اس بچے کو دیں جو کہ اس کی نیڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس کے جو اسٹیمز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوئے تو یو نیڈ ٹو ڈو اٹ مور فریکوینٹلی. اف یو کین ناٹ ڈو اٹ ایوری 2 hours, یو کین ڈو اٹ ایٹ لیسٹ ڈیلی.
تو پلیز اس Okay. کو کم نہیں کریں. آپ جہاں سے کرواتی ہیں ان سے سیکھیں اور باقی ٹائم آپ گھر پہ ضرور کریں اوٹی. اوٹی کے بغیر جو ہے یہ جو ویژول اور اورل اور یہ چیزیں یہ آپ کی ایڈریس نہیں ہوں گی. اٹ نیڈز اوٹی بالکل انپٹ بہت ضروری ہے. پلیز ڈو اٹ ڈیلی. ٹھیک ہے بالکل. بنیش عمران نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. بنیش آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے اپنا کوشچن کر سکتی ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بیٹی نا 15 ایئرس ابو ہے, جیسے 16 میں ہو جائیں گے ابھی. لیکن جس طریقے سے آپ نے ساری چیزیں اس کی نا بتائیں تو وہ سیم وہی کرتی ہے. جیسے ہینڈ کلیپنگ تو نہیں کرتی لیکن اپنے نا ایئر کو مساج بہت کرتی ہے تیز تیز کہ پوری باڈی اس کی نا موو ہوتی ہے. تو ہم اس کو منع کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے بولا, ہم بھی ڈانٹتے ہیں, ان کو مارتے بھی ہیں ہاتھ پہ کہ نہیں اس طریقے سے نہیں کرو, تو وہ رک جاتی ہے. تو میں تو اگر بولتی ہوں تو میری ڈانٹ مار اس کو اتنا اثر نہیں کرتی جتنی اس کو بابا کی آواز ساؤنڈ آتا ہے تو وہ تھوڑی سی ہاتھ نیچے کر لیتی ہے. وہ بولتی بھی نہیں ہے اور کھاتی بھی نہیں ہے. جیسے میں کھلاتی ہوں وہ چو نہیں کرتی, نکل جاتی ہے کھانا وانا جو. لیکن نا ابھی اس کا ساؤنڈ جیسے ڈفرینٹ چیزیں اس کو فٹس بھی پڑتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, 3 یا 4 فٹس بھی آتے ہیں. تو میں نے ابھی تک کوئی اوٹی کوئی کچھ نہیں کروایا. میں نے آپ کے وہاں کال بھی کی تھی زمزم سینٹر میں, تو شاید کراچی میں نہیں ہے آپ لوگوں کا, تو مجھے نا لگا تھا کہ کراچی میں ہوگا تو میں نا وہاں کرواؤں گی. میں ایکچولی دبئی میں ہوتی ہوں, یہاں اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں ہم لوگوں کو. تو میں پاکستان آتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا کرواؤں. تو میں وہاں پر جو ہیں کراچی میں 1-2 میں نے وہاں کروایا ہے, لیکن جو ویو مجھے یہاں سے زمزم سینٹر کے ملتے ہیں نا وہ کسی اور سینٹر کے نہیں ملے مجھے ابھی تک. تو میں نے کوئی سر تھے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کراچی میں اس طریقے سے کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی ہیلپ ہو, کیونکہ اب وہ بڑی بچی ہو گئی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے آپ نے کہا وہ پینسل کو گھماتی ہے گول گول, تو وہ اس کے پاس کوم ہوگا تو وہ کوم گھمائے گی بار بار, پینسل ہوگی تو پینسل کو گھمائے گی بار بار. جیسے ٹوائے کوئی بجنے والا تو وہ کان پہ جا کے, جس طریقے سے آپ نے بولا فنگر کو بہت آئس کے قریب لے جاتی ہے اور سائڈ سے دیکھتی ہے. مطلب وہ کیا چیز فیل کرتی ہے جو اپنے کان کو اتنی تیز تیز مساج کرتی ہے, ایون کہ اس کے بال بھی ختم ہو چکے ہیں سائڈ کے. اچھا بینیش, ایک تو تھینک یو آپ کا. دوسرا یہ کہ جی ہم لوگ زمزم ابھی کراچی میں تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ون ڈے ہو نوز, لیکن کراچی میں بہت اچھے سینٹرز ہیں اور بہت ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اگر آپ بعد میں آپ کو گروپ میں ہم کچھ کانٹیکٹس بھی شیئر کر دیں گے کہ اگر آپ فزیکلی جو ہے وہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, کیونکہ آئی تھنک آپ کی بیٹی کا صرف آٹزم کا ڈائگنوسس نہیں ہے, آپ کی بیٹی کا کمپلیکس ڈائگنوسس ہے. کہ آپ نے کبھی اسیسمنٹ کروائی ہوئی ہے کہ آپ کو کوئی کمپلیٹ ڈائگنوسس آپ کے پاس ہو؟ جی میں نے ابھی لاسٹ ٹائم کروائی تھی ان کی نا اسسمنٹ, تو انہوں نے بتایا تھا مجھے جیسے 3 لیول کے آٹزم ہوتے ہیں. فرسٹ لیول کا ہوتا ہے جو بچہ کر لیتا ہے, سیکنڈ کا ہوتا ہے کہ ہاں موڈ کے اوپر ہے, اور تھرڈ لیول کا جو ہوتا ہے وہ بالکل نہیں کر پاتا. تو ان کا اسسمنٹ جو ہوا تھا انہوں نے مجھے بتایا 2nd لیول پر ہے. صحیح, لیکن آپ نے بتایا نا کہ ساتھ میں فٹس بھی ہوتے ہیں اور بھی چیزیں, لیکن آپ نے دیکھیں اگر ابھی تک نہیں کروایا نا تو دیٹ مینس کہ یو آر یٹ ٹو اسٹارٹ. سو کہیں سے تو آپ نے اسٹارٹ لینا ہے نا, تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی ضرور ایک سینسری اسیسمنٹ کروائیں پوری, کیونکہ آٹزم کے نا اب اگر آپ جو اب کرنٹ ریسرچز دیکھیں نا تو آٹزم از ناٹ اے بیہیورل ڈس آرڈر. جو لیٹسٹ ریسرچز آئی ہیں, آٹزم از جو اس کو میجرلی کیٹیگرائز لوگ کر رہے ہیں نا وہ سینسری موٹر سسٹم کے نیڈ کے حساب سے اس کو جو ہے وہ زیادہ لوگ ایڈریس کر رہے ہیں. کیونکہ بیہیویئر تو از دا ٹپ آف دی آئس برگ, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بچہ کر رہا ہے اس بیہیویئر کے نیچے کیا کچھ ہے وہ جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو بیہیویئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. دیکھیں اب آپ کا اگر آپ کو سنائی نہیں دے رہا تو آپ اونچا اونچا بول رہی ہیں, یا آپ کو ہوتا ہے نا اکثر لوگ جو تھوڑا اونچا سنتے ہیں وہ خود بھی اونچا بولتے ہیں. تو اب آپ اونچا بول رہی ہیں, آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ اونچا بول رہی ہیں لیکن باقی سب کو لگ رہا ہے کہ آپ اونچا بول رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ آپ اونچا بول رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ آپ کو خود سے آواز بھی ٹھیک نہیں آ رہی. تو اسی طرح آپ کی بچی کے جتنے آپ مجھے چیزیں بتا رہی ہیں اس کے بیہیویئرز ہیں کہ وہ کان مسل رہی ہے بہت زور زور سے. اب اس کی کس طرح کے ان پٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کے ایئر میں
کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اس کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے, چاہے وہ ویکس ہی کیوں نہ ہو, اگر ویکس بہت زیادہ بھر جائے کان میں تو کان میں بہت خارش ہوتی ہے, اور پھر وہ کان آپ نے دیکھا کہ بڑی بوڑھیاں بھی بیٹھ کے کانوں میں انگلی پھیر کے زور زور سے وہ کرتی رہتی ہیں. تو آپ کو کیا پتا کہ اس کے کان میں کوئی ایسی چھوٹی سی ہی وجہ ہو جیسے کہ ویکس ہے, یا ہو سکتا ہے کہ اس کا آڈیٹری پروسیسنگ اس طرح کا ہے, کوئی اس کا ایسا انٹرنل ایئر کا ایشو ہے جو کہ ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا, جس کی وجہ سے وہ اپنا کان اتنا زیادہ جو ہے وہ رب کرتی ہے. تو آپ ضرور اس کی جو ہے ایک سینسری اسیسمنٹ کروائیں جس میں آڈیٹری, ویژول اور یہ ساری ہیں, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اس کی کیا نیڈ ہے, اس کے حساب سے پھر آپ اس کو پلیز ایڈریس کریں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کراچی میں وہ کون سا بیسٹ ہے جو اسسمنٹ کرے گا یہ ہم فینسی؟ آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ہم آپ کو یا چیٹ میں ہم آپ کو لنک کر دیں گے. ڈاکٹر فرحین بھی ہمارے ساتھ ہیں, یہ تو خود ماشاءاللہ آڈیولوجسٹ ہیں, آڈیولوجی میں ان کی پی ایچ ڈی ہے, وہ بھی آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر فرحین آپ پلیز بے شک انمیوٹ کر لیں. کراچی میں ایک ڈاکٹر سلمہ ہے, ان سے میرا کانٹیکٹ ہے, وہ جی مجھے جی وہ بھی اچھا ریسورس ہیں, وہ بھی آپ کو گائیڈ ہاں کر سکتی ہیں. وہ بھی بہت اچھے سے جی ہم آپ کو کچھ ریسورسز ہیں جو ہم آپ کو چیٹ میں یا انشاءاللہ جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں آپ رجسٹرڈ ہیں اس میں ہم آپ کو بتا دیں گے, تو آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شگفتہ, ڈاکٹر شگفتہ کانگریچولیشن, بہت اچھی پریزنٹیشن تھی, ویری انفارمیٹیو. اینڈ میں نے ابھی اصل میں ہینڈ ریز کیا تھا خاص طور پہ ماما کے کوشچن کے لیے کہ ہیو اینی ون ایویلویٹڈ یور ڈاٹر فار ویسٹیبولر انپٹ, کیونکہ یہ والا جو میکینزم ہے نا کان کو بہت زیادہ ہلانا, فلیپنگ کرنا, دس از بیکاز آف ویسٹیبولر سیکنگ بیہیویئر. اور اس ویسٹیبولر کو لے کر یعنی کہ اسی کی وجہ سے اس کی باقی سینسری انٹیگریشن بھی نہیں ہو پا رہی ہوگی, کیونکہ ویسٹیبولر از دا مین آرگن, مین سینس جو باقی ساری سینسز کو ریکروٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ویسٹیبولر کے لیے اس کے ایویلویشن کروائیے, اینڈ دین کافی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی ویسٹیبولر انپٹ لینے سے. جی بالکل, آئی تھنک فرسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ ان کی جو او ٹی کی ایویلویشن ہونی بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ویلکم. جی اقرا آپ اپنا کوشچن کر لیں, آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے. تھینک یو میم. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم میرا السلام. بیٹا ہے 4.6 ایئرز اولڈ. آپ سے بات ہوئی تھی لاسٹ ایئر, مائلڈ ٹو ماڈریٹ اوٹسٹک ہے. اچھا جی اقرا مجھے یاد آ اچھا گئی. میم, یس میم, جی تھینک یو. اچھا میم, اب اس کی اسٹیمنگ کافی حد تک کم ہو گئی ہے. بیہیویئر تھراپسٹ کہہ رہی تھی ابھی سے مین اسٹریم نہ بجوائیں, اس کی اسپیچ نہیں ہے, لیکن کچھ پرابلمس کی وجہ سے مینیج نہیں تھا ہو رہا. میں نے اسے مین اسٹریم بجوایا ہے تو اس کی وہاں جا کے سوشلائزیشن بہت اچھی ہو گئی ہے, اسٹریمنگ کم ہو گئی ہے, لیکن ابھی اسپیچ نہیں ہے. اسپیچ میں ڈیلی بیسس پہ کروا رہی ہوں, اس کی جاتا ہے وہ سینٹر, لیکن ابھی تک اسپیچ نہیں ہے. 4.6 کا ہو گیا ہے, میں کیا کروں اس کے لیے, آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں مجھے؟ اچھا اقرا, ایک تو پھر وہی والی بات ہے کہ بیکاز آج کا سیشن کیونکہ اسٹیمنگ پہ ہے تو اس لیے آئی وڈ اپریشیٹ کہ کویسچن اسٹیمنگ کے حساب سے ہی ہوں, لیکن آپ کا کویسچن بہرحال میں آنسر ضرور کروں گی. اینڈ آئی تھنک یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے, ہم سارے پیرنٹس جو اس پلیٹ فارم کا پارٹ ہے یہاں پہ, کہ اسٹیمنگ جو اسپیچ ہے, یقین کریں کہ اسپیچ کا ہمارے پاس کوئی اگر یہ ایسا کوئی جادو کا وہ ہوتا نا کہ جس میں ہم بتا سکتے کہ اتنے عرصے کے بعد اسپیچ آ جائے گی, تو میں ضرور سب کو بتاتی, کیونکہ اسپیچ جو ہے نا, دیکھیں اسپیچ کے بھی کمپوننٹس ہیں. اب اسپیچ جو ہے دیٹ از پیورلی موٹر, کہ ہماری زبان, ہمارے ہونٹ مل کے جو آواز ہماری جو پروڈیوس ہوتی ہے اس کو لفظوں میں کیسے ڈھالتے ہیں, دیٹ از اسپیچ. لیکن اسپیچ جو ہے یہ ایک موٹر کمپوننٹ کے علاوہ اس کا کوگنیٹو کمپوننٹ بھی ہے, اس کا ریسیپٹیو کمپوننٹ بھی ہے. آپ کا بچہ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر ہے, این ممکن ہے کہ وہ when the child is ready وہ خود سے ہی بولنا شروع کر دیں, لیکن آپ نے اسپیچ کے ان دونوں باقی جو چیزیں ہیں, آپ نے اسپیچ سے بھی زیادہ کمیونیکیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, کہ بچہ کمیونیکیٹ کر سکے, چاہے ابھی اگر وہ وربلی نہیں کر سکتا تو وہ پکچرز کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہا ہے, اگر وہ پکچرز نہیں ہیں تو وہ جیسے وہ چوائسز کے تھرو خالی آپ کے ریٹن ورڈز, بچے جو بولتے نہیں ہیں, یو وڈ بی امیزڈ دیٹ دوز چلڈرن کین اسٹل ریڈ,
کیونکہ وہ سن رہے ہوتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, دکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. بولنے کی صلاحیت نہ ہونے کا یا کہہ لیں کہ ایک بچہ جو نہیں بول پا رہا, اس کا ہرگز ہی مقصد یہ نہیں ہے کہ بچہ سمجھ بھی نہیں رہا. تو اس لیے آپ اس کی سمجھ کو, جیسے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی سوشلائزیشن اتنی اچھی ہو گئی ہے, اسٹمنگ اتنی کم ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ سسٹم انٹیگریٹ ہو رہا ہے, ہی از آن دا رائٹ پیتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اسپیچ بھی آ جائے گی, لیکن آپ اس کی کمیونیکیشن کے اوپر فوکس کریں کہ وہ اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکے, چاہے وہ تھرو پکچرز ہے, چاہے تھرو وہ چوائسیز ہے, چاہے تھرو ورڈز ہے, جیسے بھی ہے آپ اس کے اوپر فوکس کریں. انشاءاللہ اسپیچ آ جائے گی. اور اگر فرض کریں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسی ایسے سچویشن میں اسپیچ جو ہے وہ مزید آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور نہیں آتی, اگر آپ کا بچہ کمیونیکیٹ کر سکے گا نا تو اس کے لیے زندگی بہت آسان رہے گی. اس میں وہ ایک فرسٹریشن کا ایلیمنٹ نہیں ڈیولپ ہوگا کہ جو کہ وہ کمیونیکیشن نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اندر آئے گا. تو اس لیے میرا تو یہی مشورہ ہے کہ پلیز آپ اسپیچ کرواتی رہیں, لیکن یو فوکس آن کمیونیکیشن. جی تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. جی رابعہ عدنان, آپ بھی اپنا کوشچن کر سکتی ہیں. السلام علیکم میم. تھینک یو سو مچ. اتنی اچھا انفارمیٹیو سیشن تھا ہمارا, بہت تھینک یو آپ کے لیے. اور میم میرا پہلا یہ کوشچن ہے کہ کیا کوئی ایسا گروپ ہے کہ جہاں پہ سب پیرنٹس مل کے بات کریں کہ پیرنٹس ٹو پیرنٹس بھی ہمیں کافی انفارمیشن ملتی ہے, کچھ ایسے ہمیں میتھڈس ملتے ہیں کہ جو سب پیرنٹس کے لیے جو ہیلپ فل ہوتے ہیں. اور میم میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ آپ کا یہ سیشن جو ہے ہمیں یوٹیوب پہ کیا یہ ریکارڈڈ سیشن ہوگا, کیا مطلب یہ ہمیں اگر ہم دوبارہ سنیں اور اپنی ہیلپ کے لیے تو کیا یہ اویلیبل ہے؟ اور میم میرا تھرڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا میٹیریل ہمیں سجیسٹ کریں. میں مسز عدنان بات کر رہی ہوں, اور میرے ہسبینڈ نے کوشچن کیا تھا کہ ہم پاکستانی لیڈیز کے لیے, پاکستانی اسپیشلی پیرنٹس کے لیے کوئی ایسا میٹیریل ہے کہ جس کو ہم مطلب جو ہمارے لیے انفارمیٹیو ہو, جو پڑھیں اور جو مطلب ہمارے ہی لحاظ سے ہو رادر دین کے باہر کے کنٹریز کے لحاظ سے ہو, جو مطلب آپ سمجھ رہی ہیں میم کہ پاکستانی ہم ماؤں کے لیے, پیرنٹس کے لیے جو انفارمیٹیو ہو. اچھا, سب سے پہلے تو رابعہ تھینک یو فار یور کوسچنز اینڈ تھینک یو فار اپریسیشن. آپ کو یہ ہمارا سیشن ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر مل جائے گا, ایک آدھے دن میں اس پہ اپلوڈ ہو جائے گا. اس میں جو باقی کی ٹاکس جو پہلے میں نے کی ہوئی ہیں وہ بھی وہاں پہ ہیں, آپ ضرور سنیے, آپ کو بہت ہیلپ ہوگی اس سے. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ میں ان سارے سیشنز کو جو ہے وہ زیادہ اردو میں اسی لیے رکھوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو جو ہے اس چیز کی سمجھ آ جائے اور اس کو وہ بہتر طریقے سے جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, پیرنٹ سپورٹ گروپس بہت سے ہیں جہاں پہ آپس میں لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرتے ہیں. اس طرح کے مختلف گروپس ہیں. اگر آپ کسی گروپ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم لنکس شیئر کر دیں گے, آپ ضرور ان گروپس کو جوائن کریں. اور اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ والا جو ہمارا گروپ ہے جس میں آپ لوگ سارے رجسٹر ہوئے ہیں, اس کو بھی ہم ایک پیرنٹ سپورٹ گروپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں, جہاں پہ آپ لوگ اپنے کویسچنس بھی پوچھ سکتے ہیں, جہاں پہ آپ لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا تیسرا سوال ہے کہ ایسا کوئی ریسورس جو پاکستان کے حساب سے ہو, بہت ابھی یہ والا کام بڑے پریلیمنری سٹیجز پہ ہے, کیونکہ ہم آپ کو لنک بھی بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. جو اب جیسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحین ہیں, یہ بھی اردو میں فلیش کارڈز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں. لیکن یہ کہ میرا کہنا جو ہے وہ یہ کہ بہت سارا مٹیریل اویلیبل ہے, اس کو اپنے حساب سے ہمیں جو ہے وہ خود جو ہے وہ کیٹر کرنا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی اردو میں بہت زیادہ مٹیریل موجود نہیں ہے, جس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا مٹیریل بھی جو ہو وہ پیرنٹس کے لیے آئے جو کہ ہمارے لوکل اس کے لحاظ سے ہو. اسی طرح کچھ ایسے ایپس ہیں جیسے اسپیچ سے ریلیٹڈ, کیونکہ آپ کے ہسبینڈ کا بھی پہلے کویسچن تھا کہ آپ کے بیٹے کے بھی اسپیچ نہیں ہے, تو ایسے ایک دو ایپس ضرور ہیں جو کہ ہمارے آپ کہہ لیں سوشو اکنامک جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیوائس کیے گئے ہیں. ہم چیٹ کے اندر اس کا بھی لنک آپ کو بھیج دیں گے کہ وہ اس طرح کے ایپس ہیں, آپ ان کو ضرور وزٹ کریں. اس کے اوپر آپ کو
پاکستان یا ہمارے لوکل ایریا کے حساب سے انفارمیشن جو ہے یا یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجیز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو اس پہ مل جائیں گی. لیکن یہ کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہم اس گروپ کو بھی ایز اے پیرنٹ سپورٹ گروپ کنورٹ کر سکتے ہیں. اور لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے گروپس ہیں, مطلب پیرنٹ سپورٹس گروپ ہیں جو بہت ماشاء اللہ بڑے وہ ایسے ذہین لوگ ہیں, بڑے ہیلپ فل اور کریٹو لوگ ہیں جو وہ گروپس رن کر رہے ہیں. تو وہ بھی ہم آپ کو 1-2 لنکس ان کے بھی سینڈ کر دیں گے, تو آپ ان کو بھی جوائن کر سکتی ہیں ٹو ہیلپ گیٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم. یہ آپ نے اپنا بتایا کہ آپ کے چینل پہ میم وہ نیم کیا ہوگا؟ زمزم کا اپنا یوٹیوب چینل ہے, زمزم آٹزم سینٹر کا اپنا یوٹیوب چینل ہے. امبر آپ اس کا لنک پلیز آپ نا چیٹ میں مینشن کر دیجیے گا تاکہ ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک ان تک پہنچے. وہاں پہ آپ کو ساری جو ٹاکس ہیں وہ ساری آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے رابعہ, میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے انشاءاللہ گروپ میں جو ہے نا آپ کو لنک شیئر کر دوں گی تاکہ سارے پیرنٹس کے لیے ایزی ہو جائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. چلیں میں خیال امبر ریپ اپ کریں. اگر اور کوئی مزید کویسچنس ہوں گے تو یہ ہمارا گروپ جو ہے یہ فنکشننگ ہے. اگر آپ کے کویسچنس ہوں آپ اس پہ بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور وہاں پہ بھی رسپونڈ کریں گے. Okay, thank you so much everyone and thank you so much ma'am Shagufta for your informative session. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے, اور آپ کے کوئی بھی کویسچنز اگر رہ گئے ہیں تو آپ گروپ میں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہاں پہ آپ کو رسپانس کر دیں گے. تو انشاءاللہ تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. ہوپ سو کہ آپ کے لیے یہ سیشن بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا, اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ منتھ نیو ٹاپک انشاءاللہ. Inshallah. Thank you very much everyone. Thank you. اللہ حافظ. Allah Hafiz.